ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزنس ہوتی ہیں. اور اگر ہم مرزا صاحب کی بات کریں تو انہوں نے جب یہ اپنا دعویٰ پیش کیا اور وہ چلتے رہے ایک سیکوینس کے ساتھ اور کتابیں لکھتے رہے. جب وہ ایک جو ان کا اس دعوے سے پہلے جس بھی فقہ پہ وہ تھے جی ٹھیک ہے طاہر بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جب اس کے بعد پھر ان کا ڈفرینٹ ایئرز میں ڈفرینٹ انہوں نے اپنے موقفات رکھے اور کہا کہ یہ میرے کلیمز ہیں. اب آپ نے آئی ڈونٹ نو ظاہر بھائی جی آپ نے ان کی تحریرات پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی. اگر آپ نے ان کی تحریرات نہیں پڑھی اور ان کو آپ نے مرزا صاحب کو نہیں پڑھا تو اس کا مطلب ہے پھر تو ایسے کویسچن رائز اپ کرنا آپ سے بے فضول اور بے سود ہوگا. لیکن انسٹیڈ آف دیٹ اگر آپ نے کچھ ان کی تحریرات پڑھی ہیں اور آپ نے ان کی کچھ کتابیں کشتی نو دا ٹیچنگ اسلامی اصولوں کی فلسفی اور اگر ہم ان کی تحریرات دیکھیں تو ہمارے پاس جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ ان کی تحریرات ہی بچ جاتی ہیں. اسکانی بھائی وٹ ڈو یو تھنک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب کے جو کلیمز ہیں اگر ان کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو پڑھیں تو کیا ایک نارمل بندہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو انہوں نے نفس امارہ پہ اور نفسوں پہ جو انہوں نے چیزیں تحریر کی ہیں یہ سب چیزیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ نکال دیں تو دین ہی از اے گڈ پرسن اور وہ مطلب ایک نارمل بندہ ایسی کتابیں لکھ سکتا ہے یا ایک نارمل سی بات ایسی کتابیں لکھنا. آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے مرزا صاحب کی کتب ان کی تعلیمات ان کے لٹریچر پہ اس پہ اگر آپ کا کوئی علم ہے تو. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. میں نے نہیں پڑھی ہیں مرزا جی کی کتابیں. ہاں جو چیزیں سامنے آتی ہیں گاہے بگاہے ان کو میں نے دیکھا ہے اور جو دعویٰ ہے نبوت کا ان چیزوں کے بارے میں کہ نبوت کا دعویٰ دار کون ہے یہ میں بات کر سکتا ہوں ورنہ میں نے کتابیں نہیں پڑھی کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے کیا نہیں ہے. جو چیزیں گاہے بگاہے میں دیکھتا ہوں وہ تو ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یہ سمجھ تو میں آپ کو قرآن کا طالب علم سمجھ سکتا ہوں کہ قرآن کے اوپر آپ کی گرفت ہے یہ سمجھ لوں. ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات ہو مجھے نہیں معلوم آپ پوچھ لیجئے اگر جو مجھے معلوم ہوگا تو بتا دوں گا انشاءاللہ. صحیح. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے اس کے مرزا صاحب نے جو ذلی اور بروزی نبی ہونے کا جو دعویٰ کیا ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. یہ ہم صرف ابھی قرآن کی بات کریں تو کیا قرآن میں جو ایک آیت ہے وہی ابن آدم والے کی تم میں تم رسول آتے رہیں گے تو اس کو اگر آپ لیتے ہیں اور آج سے ہم کو خاتم النبیین مانتے ہیں آخری نبی مانتے ہیں اور یہ ڈفرینشیٹ یہ کرتے ہیں جو احمدی لوگ ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو کلیم یہ کیا ہے مطلب دیکھیں مرزا صاحب کو اگر ہم نے دائرہ اسلام سے ان کی جماعت کو نکالا ہے اور دیر از سم ریزنس تو وہ جو ریزنس ہیں جو شاید آپ نے بھی پڑھی ہیں تو قرآن کی روح سے آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی میجر چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مرزا صاحب کے کلیم ہیں اور وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو کوئی ایک دو کلیم آپ بتا سکتے ہیں. جی دیکھیں جو دعویٰ ہے مرزا جی کا نبوت کا وہ تو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے. یعنی کوئی اس طرح کی بات موجود نہیں کہ کوئی ذلی بروزی نبی بھی آئے گا. اس طرح کا کوئی بات ہے نہیں قرآن مجید میں کوئی تصور نہیں ہے. رہی بات جو آیات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں بھی مرزا جی نے اس آیات کو لے کر دعویٰ نہیں کیا کہ دیکھو اس آیات میں یہ ہے قرآن مجید میں یہ ہے کہ رسول آتے رہیں گے. ایسے کوئی دعویٰ نہیں ہے. یہ ماننے والا پیش کرتے ہیں. اگر اس آیات کو لیا جائے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم تو پھر وہ ذلی بروزی کا تصور ختم ہو جاتا ہے. یہاں تو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کوئی ذلی بروزی غیر حقیقی غیر شرعی استعارہ کے رنگ میں نبی آئے گا. یہاں تو یہی ہے کہ رسول آئیں گے. ٹھیک تو اس طرح کا دعویٰ نہیں ہے مرزا جی کا. اس آیات کو لے کر کوئی دعویٰ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم
یقصون علیکم آیاتی، دو چیزیں ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول آئیں گے، جو اللہ کا رسول ہے، تو وہ تو شریعت بھی لے کر آئے گا. یہ کہا ہے کہ اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، میری آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو رسول آئے گا، شریعت بھی لے کر آئے گا. یہاں تو دو باتیں ہو رہی ہیں. یہاں پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، تم میں سے کوئی رسول. رسول ہے رسالت کو پہنچانے والا، کوئی خبر ہے وہ دینے والا. آپ میرے رسول بن سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک بات بتا دی، آپ نے جا کر بتا دیا آپ میرے رسول تھے. ہم میں سے کوئی رسول، میں بھی پڑھ رہا ہوں لغت میں رسول کس کو کہتے ہیں؟ پیغام کو دوسرے تک پہنچانا. یہاں اللہ کا رسول نہیں آیا کہ رسول اللہ آئے گا، ایسی بات نہیں ہے. شریعت موجود ہے، اس شریعت کو آگے وہ دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے، کوئی بھی انسان ہے. اب آپ پڑھیں گے اس رسالت کو، یہ رسالت اللہ پاک کی، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں، شریعت موجود ہے، اسی کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، آپ رسول ہیں. اس حساب سے جس طرح سے پہلے آپ نے جو بات پوچھی تھی کہ نبی کے بارے میں پوچھا تھا نا، نبی کی کیا تعریف ہے، آپ نے یہی پوچھا تھا نا. تو نبی کی کیا تعریف ہے لغت میں؟ نبع، وہ نبع سے ہے، یعنی اخبار دینے والا. یکون النبی بمعنی المخبر، خبر دینے والا. کہاں سے؟ بھئی خبر دے رہا ہوں. آپ دیکھیں گے اخبار جب پڑھیں گے وہ کیا کہیں گے؟ معجز الانباء، نبع. وہ کیا کر رہا ہے؟ ہیڈلنگ، وہ اخبار دے رہا ہے دنیا بھر کی. تو لغت میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر رسول اللہ نہیں آیا، نبی اللہ نہیں آیا، نہ نبی اللہ اس میں آیا، نہ رسول اللہ اس میں آیا. رسل منکم آیا، منکم، تم میں سے کوئی. شریعت موجود ہے، تمہارے سامنے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی اصلاح کر لو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لیں گے نہیں اللہ کے رسول آئیں گے، ٹھیک ہے، مانتے ہیں اللہ کے رسول، مان سکتے ہیں، بالکل کوئی حرج نہیں. لیکن وہ شریعت بھی تو لائے گا، شریعت کو کیوں نکال رہے ہو؟ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، میری آیات، شریعت بھی لے کر آ رہا ہے نا. پھر آپ اس کو فمن اتقا. اب آپ دیکھیں، جس نے بھی تقوی اختیار کیا، یعنی مان لیا ان باتوں کو، وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پہ کوئی جو ہے ڈر ہے، نہ کوئی کوفت میں دوچار ہوں گے قیامت کے دن. لیکن یہاں کیا یہ بات آیا کہ رسول کو بھی مانو؟ رسول کو ماننے کی بات آئی نہیں. یقصون علیکم آیاتی، میری آیات تمہارے سامنے جب بیان کرے گا، فمن اتقا. اب انہوں نے آیاتوں کو مان رہا ہے، رسول کو بھی ماننا پڑتا ہے. یہاں وہ بات، وہ موضوع یہاں پر بات بیان نہیں کی جا رہی مکمل. جہاں پر رسول اور شریعت، اللہ کے رسول کی بات ہوگی، وہاں یہ ہے کہ اس کو بھی مانو، وہ بات بھی آئے گی. یہاں وہ بات موجود نہیں ہے. میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں یہاں پہ، میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں. جی، مجھے پلیز آپ آسان الفاظ میں اور ایک لائن کے اندر جی، آپ مجھے بتا دیں کہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. آپ مجھے ذرا رسول اور نبی میں رسول کی بھی ڈیفینیشن کر دیں اور نبی کی بھی ڈیفینیشن کر دیں. جی. میں پہلے اپنی بتا دوں جو مجھے پتا ہے، تاکہ آپ اس کو ٹھیک کر دیں. اب آپ بتا دیں، میں بتا دوں، ایک ہی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میرے نزدیک جو نبی ہے، جو رسول ہے، وہ شریعت لے کے آتا ہے، اور جو نبی ہے وہ شریعت کے بغیر آتا ہے. تو یہ میجر ڈفرینس ہے اس کے اندر. کیا یہ ایسا ہی ہے؟ نبی، بالکل. نبی اور پیغمبر تو اردو میں ہے نا، وہی رسول ہے نا پیغمبر. صحیح ہے. پیغمبر تو وہی رسول ہے جس کو اردو میں پیغمبر کہا جاتا ہے. پیغام رساں، پیغمبر پیغام رساں، رسول رسالت پہنچانے والا. ہمارا یہی عقیدہ ہے جو آپ نے بیان کیا
کہ رسول وہ ہے جس کو شریعت ملتی ہے، اور نبی وہ ہے جو اس شریعت کو فالو کرتا ہے جو رسول کو ملا ہوا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کو پہلاتا ہے۔ جی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ طارق بھائی، ان شارٹ ورڈز اینڈ مطلب یہ بتائیں کہ کیا رسالت اور نبوت یہ سیم ہے؟ جو بھی ایکسپلین کیا ہے میں نے، جو بول رہا ہے یہ ایسا ہی ہے؟ نہیں، مرزا صاحب نے تو فرمایا کہ رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں، محدث ہوں، مجدد ہوں، یعنی جو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتا ہے اس کو آپ رسول کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ نبی ہے، رسول ہے، محدث ہے، مجدد ہے۔ مجدد بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوتا ہے تجدید دین کے لیے اور وہی پا کر ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسول ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک جو ہے جب کہ کوئی رسول آتا ہے تو اس کے پاس شریعت نہیں بھی ہو تو آپ اس کو رسول مانتے ہیں؟ پھر بھی رسول ہو، ہاں بالکل، پھر بھی رسول ہے اگر شریعت نہیں ہے۔ اچھا اسکانی بھائی، آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی دلیل موجود ہے جو رسول، جو رسالت ہے وہ رسول جو ہے وہ صرف شریعت کے ساتھ ہی آتا ہے؟ تو اس کی کوئی قرآن اور حدیث سے کوئی چیز ملتی ہے ایسا؟ اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اسکانی بھائی آپ مجھے سن رہے ہیں؟ مولوی صاحب آپ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے جو رسالت اور نبوت میں جو ہے، مطلب رسالت اور نبوت دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، مطلب الگ الگ نہیں ہیں؟ جیسے طارق بھائی نے کہا چاہے رسالت ہو چاہے نبوت ہو، تو چاہے شریعت ہو نہ ہو، نبی اور رسول ایک ہی لفظ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ یہی مانتے ہیں مولوی صاحب؟ سر جو طارق بھائی نے بات کی ہے نا، میں بھی اس کو اسی طرح سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کی طرف سے جو اس کو وحی ملتی ہے یا الہام ملتا ہے، غیب کی خبر ملتی ہے، وہ اس کو ہم نبوت مانتے ہیں، اور جب وہ نبوت لوگوں کے سامنے پیش کرے اور اس کے اوپر ذمہ داری ہو کہ یہ آگے لوگوں تک پہنچائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا ہے، پیغمبر بن جاتا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ میں اسکانی بھائی کو ایک منٹ لیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا ڈفرینس ہو گیا یہاں پہ، تو یہیں پہ پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ یہاں سے کیسے اس طرح کا کیوں ہے۔ اگر ہمارے لوگوں میں سے کوئی بھی اگر اوپر آ کے اس کا جواب دینا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ رسالت اور جو نبوت ہے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، اٹس آلموسٹ سیم، اور جب کوئی اللہ سے وحی پاتا ہے تو اس کو نبی کہتے ہیں، اور جب وہ آگے ڈیلیور کرتا ہے تو اس کو رسول کہتے ہیں، تو اگر یہ ہے تو اگر ہماری سائڈ سے کوئی بندہ اس کا جواب ایڈریس کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ اسکانی بھائی چونکہ اب ہیں نہیں یہاں پہ، وہ میں تو ان کو ابھی ان کا ویٹ کر رہا ہوں، اگر وہ آتے ہیں تو۔ جی میرا کیا ویٹ کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں میں ویٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ طارق بھائی اور مولوی صاحب جو ہیں، طارق بھائی فرام جمع گروپ اور مولوی صاحب فرام جماعتی گروپ، یہ کہتے ہیں کہ رسالت اور نبوت میں انہوں نے اس کی ڈیفینیشن ایسے کی ہے کہ جب کوئی اللہ سے وحی پا لیتا ہے تو وحی پانے کے پروسیس کو نبوت کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، اور جب وہ آگے لوگوں کو ڈیلیور کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ رسالت ہے، یہ رسول ہو گیا۔ جب وہ وہی پا کر معمور ہوتا ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ وحی پا کر معمور ہونا، جی مطلب وہی طارق بھائی معمور آپ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ جب پیغمبر تو وہ ہوتا ہے جو میسج آگے پہنچا دے، ڈیلیور کر دے لفظی میں نے، تو معموریت کا کیسے آپ ڈال رہے ہیں کہ وہ جو یا اللہ تعالیٰ جس کو ذمہ داری دیتا ہے کہ آگے لوگوں تک پہنچائے یہ پیغام؟ نہیں، تو اگر کسی کو وحی کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ اور کہتا ہے کہ آگے پہنچاؤ، تو وہ معمور ہو گیا نا، کہ وہ معمور ہے خدا کی طرف سے وہ بات پہنچانے کے لیے۔ ورنہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہی الہام تو ہر شخص کو ہوتا ہی رہتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، زندہ خدا کی نشانی ہے، لیکن وہ معمور نہیں ہو جاتے۔ لیکن جس شخص کو وحی کی جاتی ہے کہ یہ پیغام ہے تمہارے پاس، آگے پہنچاؤ، تو وہ معمور ہو گیا نا، آگے یہی معموریت ہے۔ ٹھیک ہے اسکانی بھائی جی یہ اس کو دیکھیں، ہم نے کہا کہ جو نئی شریعت لے کے آئے، ہم نے رسالت کے ساتھ شریعت کی پابندی لگا دی ہے،
اور طارق صاحب جو ہیں اور جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے شریعت کو ختم کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو بس وہی بھی پائے، شریعت نہ بھی ہو، شریعت ہونا ضروری نہیں ہے رسالت کے لیے. تو آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ رسالت کے پاس شریعت ہو؟ ہمیں کوئی ایسی مطلب ہم نے یہ عقیدہ اپنا بنایا ہے کہ رسول جو ہے وہ شریعت والا ہی ہو سکتا ہے، شریعت کے بغیر رسول نہیں ہو سکتا. جی جی بالکل. رسول، میں نے یہ بات کی تھی، رسول وہ جس کو شریعت ملے اور وہ لوگوں کو اس شریعت کو پہنچا رہا ہے اللہ کی طرف سے. نبی وہ جو رسول کی شریعت کو فالو کرے، وہ بھی دعوت دے رہا ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے. مثال کے طور پر جب آپ پڑھیں گے غالباً سورت، کون سی سورت ہے، چلے سورت یاد آ جائے گی، اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ کون سی سورت ہے. آپ متن سن لیجئے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. اب تورات کس پہ نازل ہوا؟ حضرت موسیٰ پہ، ہے کہ نہیں؟ مانتے اس بات کو؟ وہ رسول ہے. تورات نازل ہو رہی ہے کس پہ؟ حضرت موسیٰ پہ. اب آگے دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے. یحکم بها النبیون الذین اسلموا. نبی، انبیاء اسی تورات پہ فیصلہ کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ایمان لایا تھا اسی تورات پہ جو موسیٰ پر نازل ہوئی ہے. دیکھیں، یحکم بها النبیون الذین اسلموا. آگے الذین ہادوا والربانیون والاحبار. یہ تمام ان کے درویش، ان کے اللہ والوں کی ذکر ہو رہی ہے. نبی بھی ان کے ساتھ ملا دیا. نبی بھی موسیٰ کے، اس رسول کے جو کچھ شریعت نازل ہوئی، نبی اس کو پہلا رہا ہے، اسی پر ایمان لایا ہے. اور ربانی جو درویش اور جو ان کے مولانا وغیرہ ہوتے تھے، وہ بھی اسی پر ان کا ایمان تھا، اسی کو آگے انہوں نے پہلایا. تو نبی وہ پہلاتا ہے رسول کی شریعت کو. مکمل آیات کچھ یوں ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا الذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. یہ ہے مکمل آیات. بتایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو تمہیں کیا ہو گیا؟ شریعت تو اتری تھی حضرت موسیٰ پہ، انبیاء نے ان کو مانا، اسی کے پیچھے چلے. تم لوگ بھی رہبان اور جو آپ لوگوں کے جو درویش ہیں، اللہ والے ہیں، جو آپ لوگوں کے علماء ہیں، انہوں نے بھی وہی عمل کیا جو انبیاء کرتے رہے. اب یہ رسول آیا ہے، پھر اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو رسول جس پر رسالت نازل ہو، نبی جو رسول کے رسالت کو مان کر آگے چلے، لوگوں تک پہنچائے. جی اگر آپ کو چاہیے تو میں وہ آیات دیکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سی آیات ہے، یہ کون سی بہت سورت کی. شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے کہہ دیا، بس آپ آیت بتا دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آگے یہ دیکھیں، آپ آگے یہ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت بھی کی. اور وہ اس طرح سے کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میرے ذہن سے نکل گیا لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. میں ہاں یہ چلیں دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں. مسند احمد میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، فی امتی کذابون ودجالون 27 منہم 4 نسوة. اب آگے دیکھیں دونوں کو میں فرق ڈالا نبی نے. کیا فرق؟ اگر ایک ہوتا تو ایک ہی کہنا تھا. آگے نبی نے فرمایا، وَإِنِّي خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. آگے اس کی وضاحت ہو گئی. آگے کیا کہا یہ دیکھیں. نبی علیہ السلام کی حدیث دیکھیں
کہ اس میں کیا آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ، رسالت اور نبوت، رسالت کو الگ بیان کیا، نبوت کو الگ بیان کیا. ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، یہ دونوں، رسالت بھی نبوت بھی، یہ دونوں منقطع. آگے کیا فرمایا؟ فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی اب رسول نہیں آئے گا، رسالت نہیں لے کر آئے گا، کیونکہ رسالت آ رہی ہے اللہ پاک کی طرف سے، شریعت، وہ منقطع ہو گیا. آگے کیا فرمایا؟ ولا نبی، نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. دونوں بات کیوں کی؟ اگر ایک ہی ہیں تو نبی نے یہ کہنا تھا کہ فلا نبی بعدی یا فلا رسول بعدی، لیکن نبی نے دو باتیں بتا دی. ان الرسالۃ، رسالت یعنی جو شریعت آ رہی ہے، والنبوۃ، اور نبی، یہ دونوں ختم ہو گئے. اب فلا رسول بعدی، کیونکہ رسول اس رسالت کو پہنچائے گا، نبی اسی کو فالو کر رہا ہے. ولا نبی، اب ایسا نہیں کہ میری جو رسالت ہے، میں جو لے کر آیا ہوں رسول ہوں، اب کوئی نبی آئے گا اس رسالت کو پہنچائے گا. نبی نے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ نبی کوئی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. دونوں کو الگ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور ایک نے کئی جو ہے حدیثیں اس پر، اگر آپ چاہیں تو میں کئی حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ نبی نے رسول اور نبی دونوں کو الگ فرمایا. جی ٹھیک ہے. ہاں طارق بھائی، جی جی. اچھا دیکھیں، زاہد اسکانی صاحب نے جو بھی بیان کیا، قرآن کی قائد پیش کی جس کے اندر رسالت موسیٰ، شریعت موسیٰ کو انہوں نے ایکسپلین کیا، اور شریعت موسیٰ کے انڈر میں انہوں نے نبیوں کو کہا کہ آپ نے وہی شریعت کو فالو کرنا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. اب بات یہ ہے یہاں پر کہ جو انہوں نے آیت پیش کی، اس آیت کے تحت یہ بات تو سمپلیفائر اور ڈفرینشیٹ ہو رہی ہے کہ شریعت میں جو ہے وہ شریعت ایک الگ چیز ہے، جس کے اندر، شریعت کے اندر آپ سمجھے کہ ایک رسول جو ہے وہ رسول اور شریعت کو ایک ساتھ مل رہی ہے اس آیت کے اندر، اور اس شریعت کے بعد اس کو آگے اور پہنچانا دوسرے لوگوں تک وہ نبیوں کا کام رہا ہے. ڈفرینٹ نبی یہ رہے ہیں. انہوں نے یہ قرآن کی آیت پیش کی ہے. کیا آپ کے پاس قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ رسول جو ہیں وہ نبی جو ہے وہ اللہ سے وحی پاتا ہے، اور وحی پانے کے بعد جب وہ آگے جب ایکسپلین کرتا ہے کسی کو، یا جو بھی واٹ ایور، اپنے معمور ہونے کے بعد جب وہ معمور ہو جاتا ہے، مطلب وہ جب وحی پا لیتا ہے، اور وحی پانے کے بعد جب وہ معمور ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ رسالت کرنا شروع کر دیتا ہے، آگے تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہے اس کی؟ یہ اصل بات ہے کہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ قرآن کا سب سے زیادہ علم مرزا صاحب کو دیا گیا تھا اس زمانے میں، صحابہ سے بھی زیادہ علم ان کو دیا گیا تھا، کیونکہ صحابہ نے ملہم من اللہ ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا. ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تربیت ملی تھی بے شک، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا نے الہام کر کے یہ بتایا. تو مرزا صاحب کا جو علم ہے نا وہ الہامی علم ہے. تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسولوں سے یہ مراد ہے کہ جو خدا کی طرف سے بھیجا جائے. ان کے نزدیک خدا تعالیٰ سے وحی اور مکالمہ پانا اور پھر معمور ہونا، یہ دو باتیں ہیں جو اہم ہیں. تو اس کا نام رسول بھی ہو سکتا ہے، مجدد بھی ہو سکتا ہے، مسیح موعود بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو مسیح ابن مریم بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی نام رکھیں، مسیح موسیٰ کہہ دیں، مسیح عیسیٰ کہہ دیں، لیکن وہ بات وہی ہے، اللہ تعالیٰ سے شرف مکالمہ مخاطبہ پانا، یہ ہے اصل چیز، یہ ہے وہ مقام. نہیں طارق بھائی رک لیں. دیکھیں میں نے آپ سے، میرا کویسچن یہ تھا، آپ نے یہ کہا کہ جو نبی ہے وہ اللہ سے غیبی وحی پاتا ہے، وہ وحی پانے کے بعد نمبر 2 پھر وہ جب آگے جب معمور ہو جاتا ہے، نبوت وحی پانے کے بعد جب وہ معمور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آگے پھر وہ رسالت آ جاتی ہے اس کے بعد. آپ نے یہ ایسے بولا. اب مرزا صاحب کو جو سب سے زیادہ فہم آیا، سب سے زیادہ قرآن کا فہم آیا، جو بھی آپ نے بیان کیا، ٹھیک ہے آپ مرزا صاحب کی تعلیمات کو مانتے، لیکن مرزا صاحب سے پہلے 1400 سال پہلے جو ہمارے پاس قرآن آیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو تبلیغ کی،
اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کھول کے، شاید نہیں یقیناً کھول کے چیزیں بیان کی ہوں گی، اور جب انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے آج تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، تو اس کا مطلب ایسا تو ہو نہیں سکتا انہوں نے چیزوں کو ہائڈ رکھا. اس وقت کے جو لوگ تھے، جو صحابہ کرام تھے، جو تبی تابعین تھے، ان کو تو سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہوگا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک کامل نبی جو ہے وہ کبھی اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑ دے. تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس قرآن کے اوپر سے کوئی ایک دلیل ہے، آپ کے پاس صرف یہ بتا دیں. مرزا صاحب کے اوپر فہم اترا وہ سب بات کی باتیں، اس کو بھی ابھی تو مرزا صاحب کو ابھی ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. ابھی ہم صرف یہ بتائیں کہ قرآن کو تو آپ بھی مانتے ہیں، تو قرآن میں کوئی ایسی قرآن آیت کو آپ ہم پیش مانتے ہیں، لیکن ہم مرزا صاحب کے فہم کی روشنی میں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اس طرح کہیں گے کہ اگر آپ قرآن کو مرزا صاحب کے فہم کے حساب سے مانتے ہیں، تو پھر آپ کے اور مسلمانوں کے درمیان جو سب سے بڑا اختلاف ہے، پھر تو یہ اختلاف وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا. پھر تو اس کا مطلب ہے پھر تو کھڑا رہے، کیونکہ ان کا اسلام اور ہے، ہمارا اسلام اور ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. ان کا قرآن اور ہے، ہمارا قرآن اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا جو ایمان ہے، جو دین ہے، وہ آپ نہیں مانتے، آپ مرزا صاحب والا مانتے ہیں. نہیں، ہم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ مرزا صاحب کو سمجھایا گیا، اور مرزا صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ دین ہے کیا تھا. نہیں طارق صاحب دیکھیں، زبردستی نہیں ہو سکتی. زبردستی سے مراد یہ کہ ہم پہلے بیسک ڈیفینیشنز کو تو کلیئر کر لینا. زبردستی تو نہیں ہو سکتی کہ آپ کہیں جی زبردستی اس میں کیا ہے؟ یہ تو میرا عقیدہ ہے، اس میں زبردستی کیا ہے؟ زبردستی تب ہو اگر میں کہوں آپ اس کو مانیں. جی میں تو کہہ رہا ہوں میرا عقیدہ ہے. جو آپ جو عقیدہ بھی بنا رہے اگر ہیں، میں ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں کہ سر پہ ماروں گا، اگر نہیں میری بات مانو گے پھر زبردستی ہے. پھر میں تو اپنی عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اچھا، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ صرف مجھے اتنا بتا دیں، صرف اتنی سی بات کہ کیا قرآن سے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جو آپ نے بھی بیان کی ہے؟ اب وہ بتا. مرزا صاحب سب سے بڑی دلیل مرزا صاحب کی تعلیم ہے، جو ان قرآن کا سب سے زیادہ فہم ان کو دیا گیا. تو جب وہ بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہ قرآن سے کہہ رہے ہیں، اور کوئی اگر اس کے خلاف بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ قرآن سے نہیں کہہ رہا. صحیح ہے. ضیاء بھائی ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کو بھی ایڈریس کرواتا ہوں اور میں بتاتا ہوں. السلام علیکم ضیاء بھائی. ضیاء بھائی ابھی میں نے کویشچن پوچھا تھا کہ رسول اور نبی میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، اور میں نے بتایا کہ میرے مطابق جو ہے رسول اس کو کہتے ہیں جو شریعت لے کے آتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو وہی تو پاتا ہے لیکن شریعت نہیں ہوتی نبی کے پاس نا. اور اس کے لیے اسکانی صاحب نے ایک آیت بھی پیش کی قرآن کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسالت اور نبوت دو الگ الگ مرتبے ہیں، اور نبی ہمیشہ تابع ہوتے ہیں رسولوں کے. یہ بات ہے جس میں اب طارق صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی جو تعلیمات ہیں، بس وہ مرزا صاحب کی تعلیمات کو پیش کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو فہم آ گیا اور بس مرزا صاحب نے جو تعریف بیان کر دی ہے تو یہی ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کی جو تعلیم ہے اس کو مانیں جو مرزا صاحب نے کہہ دیا، یا پھر جو قرآن نے کی آیت جو پیش کی ہے جس کے اندر یہ ڈفرینشیٹ ہو رہا ہے کلیئرلی رسالت اور نبوت میں فرق ہے، تو صرف اس کو مانیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اس کے اوپر پلیز. جی جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. دیکھیں، یہ جو قادیانی حضرات کا جو مسئلہ ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ ابھی انہوں نے طارق صاحب نے خود کہا بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کو مرزا صاحب کے فہم کی روشنی میں مانتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حکم کون ہوا، یعنی اتھارٹی کون ہوا؟ مرزا صاحب، نہ کہ قرآن پاک. اللہ تعالیٰ نے جس دن یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام وہ ہے جو اس دن مکمل ہوا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے تصدیق کی مہر لگا دی کہ میں اس پر راضی ہوں، یہ ہے میرا دین اسلام. کیا اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کا کوئی وجود تھا، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن یا حدیث میں کوئی ایسی بات کہیں بیان کی ہو کہ بھئی ایسے کوئی شخص آئے گا تو وہ جو آپ کو فہم بتائے آپ نے اس کو ماننا ہے؟ قطعاً نہیں. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی ایسا کچھ فرمایا ہے کہ اطاعت کس کی کرنی ہے، تو اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی اور ان جو ہے وہ مومنین کی. اب جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، میں اکثر پڑھ کے سناتا ہوں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو اللہ کے رسول کو
سوری ایذا پہنچاتا ہے بعد اس کے کہ کھل کر آ چکی اس کے پاس ہدایت، اور چلتا ہے مومنوں کے رستے سے ہٹ کر۔ اب 1400 سال پیچھے جائیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مومنین کون تھے؟ اللہ تعالیٰ جب یہ پیغام دے رہا ہے لوگوں کو تو مومنین کون تھے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے مومنوں کے رستے پہ چلنا ہے، تو کون تھے مومنین؟ صحابہ کرام، ڈیفینیٹلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات موجود ہیں، یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کا جو پیغام ہے کھلا کھلا تمہارے پاس پہنچ جائے، اور پھر بھی تم مومنوں کے رستوں سے ہٹ جاؤ۔ یعنی صحابہ کرام جو اس پیغام کو ڈائریکٹ سن کے فالو کر رہے ہیں، انہوں نے جو رستہ اختیار کیا ہے، اگر آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، پھر میں ان کو اسی غلط رستے پہ بھٹکا دوں گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ ہے اصل دین۔ اب 1400 سال کے بعد کوئی بندہ آ کے کہے نہیں صحابہ کرام کا تو عقیدہ ہی غلط تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک نیا دین، ایک نیا مذہب، ایک نیا کنسیپٹ، ایک نیا عقیدہ پیش کر رہا ہے جس کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ اس دن مکمل ہو چکا تھا، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی کوئی قطعاً گنجائش موجود نہیں، ایک شوشے کی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر کہ بھئی یہ قادیانی آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مرزا صاحب قرآن کے شوشے کو بھی جو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے نہیں آئے، اور جب ہم ان سے سوالات کرتے ہیں تو پھر آگے طرح طرح کی طویلات اور یہ اور وہ کتنی باتیں ہم آپ کو درجنوں گنوا سکتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے نیو انوینٹ کی ہیں، جن کا کوئی دین اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ان کا دین اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ دین اسلام بس وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جن پر صحابہ کرام نے عمل کیا اور ہم تک پہنچایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے قذاب آئے ہیں، یہ مرزا صاحب اکیلے تو نہیں ہیں، پہلے بھی بہت سے مدعیان نبوت ویس آئے ہیں بھائی، اور آگے بھی آئیں گے۔ آپ نے سوال پوچھا، پیر صاحب نے ٹو دا پوائنٹ جواب دیا۔ آپ جو سوال آپ کا تھا، کیا اس طرف انہوں نے اتنی لمبی تقریر کے بعد مرزا صاحب کی ذات سے ہٹ کے کوئی جواب دیا آپ کو؟ آپ نے پوچھا قرآن کی روح سے نبی اور رسول کی ڈیفینیشن بتا دیں، لیکن ادھر نہیں آ رہے، اور اتنی لمبی تقریر کر دی، اور آپ نے کہا تھا 1.5-2 منٹ تک گفتگو ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ بندے کو سمجھ آئے کہ ٹو دا پوائنٹ بندہ بات کون کرتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے 1.5-2 منٹ طے کیے ہوئے ہیں، مجھے پہلے بتا دیجئے۔ تو آپ کو اگر رسول اور نبی کی ڈیفینیشن ہی پوچھنی ہے تو اچھی ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، غصہ نہ کریں، آپ کو نبی اور رسول کی ڈیفینیشن ہی پوچھنی ہے تو ایک حدیث شریف ہے، اس میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنے انبیاء کل جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000، اور ان میں 300 جو ہیں 315 جو ہیں وہ رسول تھے۔ اب دیکھیں یہاں سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ رسول اور نبی میں کچھ فرق ہے۔ اگر سملر ہی ہوتا، رسول اور نبی دونوں کی ڈیفینیشن ایک ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قطعاً یہ نہ فرماتے کہ 1,24,000 ٹوٹل اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، جن میں سے 315 رسول ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان میں ڈیفرنٹ ہے، اور ڈیفرنٹ جو ہے تمام علماء کرام، مجددین اور مفسرین، محدثین کا اسی بات کی طرف ہی رجحان ہے کہ وہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں، جن پر کتاب نازل ہوتی ہے، جن کی اپنی شریعت ہوتی ہے، وہ رسول ہوتے ہیں، اور جو کسی دوسری شریعت کو فالو کرتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں۔ جی جناب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ضیاء بھائی آپ کا۔ ٹھیک ہے، آپ کا بھی جواب آ گیا۔ طارق بھائی دیکھیں، ابھی میں نے جب زاہد بھائی سے پوچھا، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پیش کر دی، اور ضیاء بھائی نے جو ہے وہ ایک حدیث بھی ساتھ پیش کر دی، جس کے اندر ان دونوں کے اندر ڈفرینشیٹ تو ہو رہا ہے۔ تو آپ کے مطابق جو ہے وہ آپ نے اپنی، چونکہ آپ نے جو مرزا صاحب سے سیکھا آپ نے وہ بیان کر دیا، تو سننے والے اس کو سنتے ہیں، مطلب جس کا جو دل کرے وہ اس کو دیکھ لے، لیکن ایک طرف قرآن کی آیت ہے، ایک طرف حدیث ہے، اور ایک طرف آپ نے مرزا صاحب کا الہام، مطلب مرزا صاحب کے اوپر جو علم آیا اس کے بارے میں آپ نے بتا دیا۔ تو ظاہری بات ہے، غور و فکر جس نے کرنا ہے، جو سوچے گا وہ خود ہی اس کے اوپر عمل کر لے گا۔ بات یہ ہے طارق بھائی کہ اب ہم اگر دیکھیں، میں بڑا پریشان ہوں اس کو لے کے نا، ایک بات کو، کہ ایک نبی جو ہے وہ ایک کامل نبی ہے اور آخری نبی ہے، آپ بھی مانتے ہیں ختم النبیین، اور آپ بھی ان کو آخری نبی مانتے ہیں، اور طارق بھائی اس کے باوجود ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پاس، ہمارے نبی نے وہ چیزیں، وہ فہم، وہ سب اپنے صحابہ کرام کو پیش نہیں کیا ہوگا اور نہیں بتایا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ میری ایک ناقص عقل جو ہے، میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں یہاں پہ، تو یہ میری عقل کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے نبی نے تو سب کچھ بتایا ہوگا۔ تو اب آپ اس چیز کو تھوڑا سا بتا دیں کہ ایسا کیسے مطلب ہو سکتا ہے
کہ وہ صرف باقی سب کو اسکپ کر کے اور صرف مرزا صاحب کے اوپر ہی قرآن کا پورا فہم سب ان کے اوپر آیا ہو. ایک تو آپ نے اس کویشچن کا ایڈریس کرنا ہے. اس کے بعد پھر ہم آئیں گے کہ سب سے پہلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے توحید کا, اور میں سیال بھائی سے پوچھوں گا کہ مرزا صاحب نے جو توحید کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں تو وہ اس کے بارے میں کوئی ایک دو ریفرنسز مرزا صاحب کے پیش کریں کہ مرزا صاحب نے توحید کے بارے میں کیا کیا کچھ لکھا ہے. تو کیا توحید کے اندر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تو میں آپ سے پوچھنے کے بعد پھر ان کی طرف جاؤں گا. آپ بتائیں طارق بھائی جو میں نے آپ سے سوال پوچھا. اصل بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قرآن کا سارا فہم بیان کر دیا گیا صحابہ کے سامنے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا, تو پھر ہم خود ہی قرآن مجید کو اس 1400 سال پہلے کے زمانہ تک ہم محدود کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن ایک بہت اعلیٰ روحانی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں جو کچھ تھا سارا کچھ بیان کر دیا گیا, اس میں سے اب اور کچھ نہیں نکلنا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی نعوذ باللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن ایک مردہ کتاب ہے, کیونکہ اس میں سے جو نکلنا تھا نکل گیا, اب مزید تو کچھ نکلنا نہیں. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ نبی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جو بیان کرنا تھا وہ بیان کر دیا. تو اس کا مطلب ہے قرآن بھی بیان ہو گیا, رسالت بھی بیان ہو گئی, اب اس کے آگے کچھ نہیں آنا. قیامت تک وہی کتاب, وہی علم, وہی جو عرفان ہے وہی والا آپ نے استعمال کرنا. تو پھر ہم انجیل کو کیوں نہیں مان لیتے؟ کیونکہ انجیل بھی تو پھر وہ کہتے ہیں جی وہ بھی تو زندہ کتاب ہے, وہ بھی انجیل بھی پھر قیامت تک چلے گی. قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ انجیل تو ہمارے پاس موجود تھی. یہودی کہیں گے ہمارے پاس تورات موجود تھی, نہ انجیل کی ضرورت ہے نہ قرآن کی ضرورت ہے, یہی کتاب ہے, اس سارا کچھ ہم نے بیان کر دیا آج سے 4000 سال پہلے, تو یہ بس وہ آخر تک یہی چلے گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی ہیں, اسلام ایک زندہ مذہب ہے, اور قرآن ایک زندہ کتاب ہے. زندہ کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے افہام و تفہیم, اس کے اعجازات قیامت تک آتے رہیں گے. نئی کتاب نہیں آئے گی, لیکن اس کا کلام ہی ایسا اعجازی کلام ہے کہ اس کے اندر اس کے باطنی مفہوم وہ اپنے وقت کے حساب سے آتے رہیں گے. تو آپ یہ بتائیں, آپ لوگ جو کتاب کو مردہ کہہ رہے ہیں, آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی کو بھی زندہ کہہ رہے ہیں, قرآن کو بھی زندہ کہہ رہے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو بھی زندہ کہہ رہے ہیں. وہ کلام بھی کرتا رہے گا جب چاہے گا, جس کے چاہے گا, وہ بھی سلسلہ جاری ہے. اور وہ کلام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مفاہیم بتائے گا قرآن مجید کی, وہ کتاب جو زندہ کتاب ہے, جس کے اندر وہ پوشیدہ موجود ہیں, اپنے اپنے وقت کے خزانے نکلتے رہیں گے, اور یہ اس کو ظاہر کرتے کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے. مرزا صاحب کے متعلق اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ حکم عدل ہوگا, حکم عدل ہوگا وہ جب آئے گا. تو حکم و عدل کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ اس نے بتانا ہے کیا چیز آپ غلط کر رہے ہیں, کیا صحیح کر رہے ہیں, قرآن کا فہم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر قرآن کا فہم اتنے آسان ہوتا ہے جیسے یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں, تو 73 فرقے کیوں ہیں؟ یہ قرآن ہے, وہی کتاب ہے, کسی کے پاس کوئی نئی ٹیکسٹ نہیں ہے, کسی نے عربی کی نہیں بنائی, وہی کتاب ہے, اتنی ہی صورتیں ہیں, ایک شوشہ کا فرق نہیں ہے. سارے 73 فرقوں کے پاس وہی کتابیں ہیں, لیکن ایک دوسرے کو کافر وہ کہتے ہیں نا. اور بنیاد کیا رکھتے ہیں؟ قرآن کے اوپر انسان پڑھتا ہے اس کتاب کو, اسی رسول کو بھی مانتا ہے, اسی خدا کو بھی مانتا ہے, لیکن آپس میں اختلافات ہیں. تو اختلافات کا حل کس نے کرنا ہے؟ کوئی انسان کر نہیں سکتا, خدا تعالیٰ کر سکتا ہے. خدا تعالیٰ کیسے کرتا ہے؟ ایک انسان کو چنتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ مومنین کو اس حال میں چھوڑ دے یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے. یعنی یہاں پہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ فرما رہے مومنین, یعنی مومنین جو ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ایمان پر قائم سمجھ رہے ہوتے ہیں, ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں خبیث اور طیب ملے جلے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے خبیث کو طیب سے الگ کرنے کے لیے؟ یہ نہیں ہوتا کہ دروازہ کھٹا کے کسی کا کان پکڑ کے کہتا ہے نعوذ باللہ کہ جی تم خبیث ہے تو طیب ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اللہ تعالیٰ اپنا ایک مرسل بھیج دیتا ہے, خبیث اور طیب الگ ہو جاتے ہیں. مرسل کو جو مان لیتے ہیں طیبین ہیں, جو نہیں مانتے وہ خبیثین ہیں. اور انہی مرسلین کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے.
وہی جو دین کے بانی ہیں، بانی اسلام ہیں، کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا جو دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کر دے گا۔ تو ایک زندہ سلسلہ ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا مذہب اسلام زندہ مذہب ہے، اور کسی مذہب میں ایسا سلسلہ نہیں، ریفارمیشن کا سلسلہ ہی نہیں ہے، وہ مردہ مذہب ہے، ان کی کتابیں بھی مردے ہیں، جس خدا پر وہ یقین کرتے ہیں وہ بھی مردہ خدا ہے، کیونکہ اب وہ کسی سے بولتا رہا۔ ارے بھائی ہو گیا پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو گیا۔ ضیاء بھائی میں سیاد بھائی سے پہلے آپ کی طرف ہی آتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ جو بات بیان کر رہے ہیں آپ پلیز ایک تو اس کو ایڈریس کر دیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے ضیاء بھائی کہ یہ بار بار مجدد کا ذکر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے یہ جماعتی گروپ سے، آئی ڈونٹ نو مولوی صاحب آپ کا بھی سیم کنسیپٹ ہے جو طارق بھائی نے بیان کیا، ذرا مجھے ایک بار بتا دیں۔ طارق بھائی جو مجددین کی بات کرتے ہیں میرا خیال ہے تھوڑا سا فرق ہے، وہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ قیامت تک مبعوث ہوتے رہیں گے ہر صدی کے سر پر، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح سے جو مشابہت دی گئی ہے، ان کے آخری جو اس روحانی خلافت کے آخری مسیح نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو یہ حضرت مسیح موعود ہیں، اور اس کے بعد خلافت اس منہج کے اوپر قائم ہوئی ہے، ان کے نائبین آ رہے ہیں۔ تو لیکن میرا خیال ہے طارق بھائی اس سے علیحدہ کنسیپٹ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ضیاء بھائی آپ دیکھیں انہوں نے جو بھی انہوں نے بات کی ہے آپ نے ساری سنی ہے، اگر آپ اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کر دیں، نہیں تو مجھے کہتے ہیں میں ایک بار الیبوریٹ کر دیتا ہوں۔ جی ویس بھائی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی سمجھ، اپنی اپنی عقل اور اپنا اپنا فہم بیچ میں گھسیڑ کے اور کہہ دے، ابھی طارق صاحب نے جو بات جو کی ہے، جتنی بھی بات کی ہے معذرت کے ساتھ، سب ان کی اپنی ذاتی فہم، اپنی ذاتی سوچ پر مبنی ہے۔ کیا انہوں نے اپنی اس بات کو کہیں قرآن سے ثابت کیا ہے، کہیں حدیث سے ثابت کیا ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، تو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر یعنی کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ ایک گروہ میری امت کا ایسا ہے جو ہمیشہ یہ حق پر رہے گا۔ تو اب اگر 1400 سال کے بعد کوئی ایک نئی جماعت اٹھ کھڑی ہو اور وہ پیچھے 1400 سالہ پوری امت کو کہے کہ یہ ساری گمراہ ہے، ان کے سارے عقائد غلط ہیں، ان کے 1400 سال سے سارے عقائد غلط چلے آ رہے ہیں، تو اصل میں وہ خود گمراہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہے کہ ایسا بھی گروہ میری امت کا ہے جو کبھی بھی جو ہے وہ حق سے نہیں ہٹے گا، حق پر قائم رہے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی فرمان ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی امت کی میجورٹی ایسی نہیں ہے کہ جو گمراہ ہو جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں، ابھی بات کی گئی کہ جی قرآن تو وہی ہے، پھر 72-73 فرقے کیوں ہو گئے؟ یہ 72-73 فرقے وہی ہیں جنہوں نے قرآن سے ہٹ کے اپنا اپنا فہم بیچ میں گھسیڑ کے تو یہ امت سے الگ ہوتے گئے، وہی ہیں جنہوں نے قرآن میں جو ہے نئی نئی چیزیں جو ہے وہ داخل کر دیں، اور اس سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سختی سے منع فرمایا ہے کہ یہ بدعات ہیں اور ہر بدعت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ تو یہ بہت خوبصورت جو ہے گلابی ترکاؤ کر کے کہنا کہ جی قرآن زندہ کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک اور بندہ آئے گا وہ صحیح سمجھائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھایا ہوا تو نعوذ باللہ غلط ہو گیا۔ زندہ کتاب اور زندہ رسول کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تا قیامت زندہ ہیں، قیامت تک کے ہر مسئلے کا حل اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ مطلب ہے زندہ ہونے کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کا قرآن پکڑیں اور اس میں سے اپنے مطلب جو مرضی اخذ کرتے رہیں، خصوصاً عقائد کے معاملے میں۔ ہماری ابھی بحث چل رہی ہے عقائد کی، عقائد کے معاملے میں، اور جو فرض فرائض ہیں جو اللہ کے رسول نے ہم پر فرض کیا، لازم کیا، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ جو کہتے ہیں نا کہ جو قرآن سے نئی نئی چیزیں ہم اخذ کر سکتے ہیں، وہ اور دنیاوی معاملات ہیں، اور وہ ہزاروں معاملات ہیں جن سے اب جیسے سائنس میں دیکھ لیں، سائنس کے میدان میں یہ نان مسلم جو ہیں یہ کتنی چیزیں قرآن پاک سے اخذ کر کے ان پہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک پاتے ہیں، تو یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں عقائد کے معاملے میں نئی سے نئی چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں اور نیا ایک عقیدہ گھڑ لیا جائے، یہ بالکل باطل ہے، اور یہ لوگوں کو اسلام سے اور اصل اسلام کی جو تعلیم ہے اس سے ہٹانے والی بات ہے۔ جب اللہ کے نبی نے واضح طور پر ہر چیز کے بارے میں ہدایت کر دی ہے تو جو اس سے ہٹے گا وہ گمراہ ہے۔
جی ویس بھائی کریں بات اب۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ زاہد اسکانی بھائی آپ نے سنا ہے، آپ اس کے اوپر کچھ بتائیں گے تھوڑا سا؟ بھائی مجھے کیا بتانا، میں صرف ایک ہی بات بتا دوں گا کہ دیکھیں نبی علیہ السلام پہ یہ شریعت نازل ہوئی اور نبی علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ قرآن صاحب کہہ رہا ہے، تو کیا نبی علیہ السلام نے وضاحت نہیں کی؟ یہ کہاں تک درست ہوگا؟ جب آپ پڑھیں گے سورۃ النحل، اس میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ ذکر، یہ یاد دہانی، یہ شریعت، یہ قرآن ہم آپ پہ نازل کر رہے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اب بیان وضاحت آپ نے کرنا ہے لوگوں کو۔ اب نبی نے اگر بیان نہیں کیا، وضاحت نہیں کی، کوئی اور کرے گا؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ قرآن خود شاہد ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے نبی علیہ السلام پہ، ذکر، ہدایت، شریعت نبی پہ نازل ہو رہا ہے، سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ لِتُبَيِّنَ، اب آپ، للناس، آپ لوگوں کے لیے اس کو وضاحت کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی خود سمجھے گا، اس سے موتیاں نکالے گا، یہ تو بات ہی غلط ہے نا بھائی۔ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کے لیے کیا ہم نے نازل کی، اس کی وضاحت آپ کریں گے، اس کے مفاہیم آپ بتائیں گے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پھر وہ سوچیں دیکھیں۔ لیکن اگر کوئی آگے الفاظ یہ بھی آئے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے آپ کے زبان، اس شریعت کو ہم نے آپ کے زبان سے آسان کیا، ورنہ مشکل تھا اس کو سمجھنا۔ یسرناہ بلسانک، یہ شریعت ہم نے اتاری جب آپ کے زبان سے جو وضاحتیں کر رہے ہیں، تب یہ آسان ہوا۔ نبی نے وضاحت کی تب آسان ہوا۔ اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ مجھے جوامع الکلم دے دی گئی، جوامع الکلم، یعنی ایک ورز نبی علیہ السلام کہیں گے، آپ 100 پیج لکھ دو، وہ ایک ہی لفظ بتایا ہے، وہ کفایت کر جائے گا۔ آپ نے پوری کتاب لکھ دی، نبی نے 2 الفاظ بتا دیے، ایسے جامع بات بتا دی۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو پیارے بھائی، نبی نے مکمل وضاحت کی، اور یہ حکم تھا اللہ پاک کا کہ آپ وضاحت کریں، اور اللہ پاک نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ شریعت جو ہم نے آپ پہ نازل کی، آپ کے زبان سے جب ادا ہوا تب یہ ہوا آسان، ورنہ کہاں آسان ہونا تھا۔ یہ قرآن ثابت ہے اس بات پہ، مجھے اتنا ہی کہنا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ طارق بھائی آپ اس پہ کچھ کہیں گے؟ ایک تو بات یہ کہ مولوی صاحب نے اپنی بات وہی کر دی جی، وہ مرزا صاحب کے بعد پھر وہ خلافت جاری ہونی تھی۔ بھئی کتنی دفعہ ان کو کہا کہ مرزا صاحب کی تعلیم پیش کریں، اگر کوئی ایسی خلافت انہوں نے کہا ہے۔ مرزا صاحب کا تو کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ختم ہو گئی، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری ہے، اس لیے اس میں قیامت تک کے مجددین آتے رہیں گے۔ مرزا صاحب نے تو کہیں نہیں کہا کہ حدیث مجددین اور آیت استخلاف کا میں آ کے انکار کر دوں گا، اس کو بند کر دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، اور میں پھر اپنی خاندان کی خلافت جاری کر دوں گا۔ بھئی مرزا صاحب کی اوقات کیا ہے کہ وہ حدیث مجددین کو بند کریں اور آیت استخلاف کا انکار کریں؟ مرزا صاحب تو نبی بھی نہیں تھے، وہ تو ذلی بروزی عکسی نبی ہیں، وہ مجدد ہوتا ہے، اور مجدد جدید دین اسلام کی کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کرتا ہے کہ اس نے اپنی کہانیاں سنانی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مولوی صاحب اب تو بھاگ گئے ہیں، لیکن بہرحال یہ جب بھی بات کرتے ہیں نا، ان کو میں کہتا ہوں بھئی مرزا صاحب کی تعلیم پیش کر دو نا، میں تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ پیش کر دیں کہ جی مرزا صاحب نے کہا مجددیت میں نے بند کر دی ہے، حدیث مجددین میں نے بند کر دی ہے، مجھے اتھارٹی مل گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو میں منسوخ کر دوں، اور اب میں نے اپنے خاندان کی گدی چلانی ہے۔ کہاں لکھا ہے مرزا صاحب نے یہ؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب ازکانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ بھی آپ نے یہ بتانا ہے، تو بالکل ہم یہ تو مانتے ہیں، انہوں نے بتایا، اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن اور سنت، یعنی وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی کلام آیا،
اور وہ سنت جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں جاری کر کے دکھایا، وہ سنت ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہیں، ان کے بغیر آپ اسلامی نہیں ہیں۔ لیکن اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہر مجدد کو دی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک گروہ ہوگا، بھی ہم بھی یہی مانتے ہیں ایک گروہ ہوگا۔ وہ گروہ کون ہوگا؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفائی کر دیا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کرے گا۔ جو اس کے ساتھ ہوں گے وہ گروہ ہے جو ناجی گروہ ہے، اور وہ ہر صدی پہ آ رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب آئے ہیں 14ویں صدی میں، وہ لیکن 14ویں صدی کے مجدد کو ایک خاص مقام دیا گیا، اس کو بارش کی طرح وحی ہوئی، اور اس وجہ سے بھی وحی ہوئی کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے، ایک عام امت میں یہ تھا خیال کہ جی وحی تو اب بند ہو چکی، وہ ہوتی نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بارش کی طرح وحی کی، اور پھر ان کو 14ویں صدی کے مجدد ہونے کی وجہ سے وہ جو تکمیل اشاعت ہدایت ہونی تھی وہ ان کے زمانے میں مقدر تھی۔ حکمن عدل ان کو اسی لیے فرمایا گیا، یہ بہت بڑا مقام ہے جو حضرت عیسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کو دیا، جو مسیح محمدی ہے۔ اور یہ مقام ہو نہیں سکتا، اس عہدہ برا آدمی ہو نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ سے وحی نہ پائے۔ تو وحی کی ضرورت تھی، وہ انہوں نے پا کے تو 85 کتابیں لکھی اور اس میں وہ ساری باتیں کر دیں، لیکن انہوں نے کوئی نیا قرآن تو ایجاد کیا نہیں۔ رسول بھی وہی ہے، وہ کہتے ہیں میں ان کا غلام ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا غلام ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے نیک اعمال ہمالیہ پہاڑ جتنے بھی ہوتے، اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہ ہوتا تو ایک معمولی روحانی مقام مجھے نہیں تھا مل سکتا۔ تو یہ سارا کچھ انہیں سے پایا ہے۔ حضرت محمد مسیح موعود کا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے بروزی رنگ میں، کہ بھی یہ وہی تعلیم ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وقت پہ کھلتی جا رہی ہے، اب اور بھی کھلیں گی۔ ابھی ہم تو یہ مانتے ہیں مجددین کا یہ سلسلہ قیامت تک اسی لیے جاری ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، اور ہر مجدد کا آنا ہی ایسے ہی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدی کے سر پر آئے ہیں بروزی رنگ میں، اور وہ علم وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، انہی کا علم ہے، انہی سے پا کے یہ اللہ تعالیٰ سے وہی پا کر انسان کو وہ ملتا ہے۔ لیکن شرط وہی ہے، غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی۔ وَإِن كُنتُمْ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر خدا کی محبت پانا چاہتے میری اطاعت کرو، اس کی اطاعت کے بغیر آپ کو خدا کی محبت ہی نہیں مل سکتی۔ تو جو وہی پا کے کوئی شخص بیان کرتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے منشا کے مطابق وہ قرآن کو بیان کر رہا ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو ہی بیان کر رہا ہے کہ وہ ان کا خادم ہے۔ وہ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور یہ مجددین کا سلسلہ کوئی مرزا صاحب نے تو چلایا نہیں ہے، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ۔ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر خلفاء کی ضرورت ہی نہیں تھی، دین مکمل ہو گیا، سب کچھ بتا دیا، صحابہ کو بتا دیا، وہ بس وہی لے کے پھرتے رہے، تو پھر کیا ضرورت تھی خلفاء کی؟ خلفاء نے آنے اس لیے تھا کہ زندہ دین کو ثابت کریں، اور ہر وقت دین زندہ رہے، تازہ بتازہ رہے، جو اس کے اندر بدعات اس 100 سال میں پیدا ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کی جائے تو وہ صاف ستھرا دین پھر آ جائے۔ ہاں، جو اس مجدد کو مانیں گے، اس کی تعلیم کو مانیں گے، وہ طیبین میں ہوں گے، باقی سارے کے سارے خبیث میں ہیں۔ وہ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، 72 کے 72 جنمی ہیں۔ تو یہ کوئی نئی باتیں مرزا صاحب نے تو نہیں آگے کی ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ جی بہت شکریہ طارق بھائی، زاہد بھائی کو ٹائم دیں۔ جی زاہد بھائی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا تھا، جو حدیث میں نے بیان کی تھی نا کہ نبی اور رسول، اب دونوں یہ سلسلہ دونوں بند، اس کا ٹکڑا میں نے بیان نہیں کیا تھا، مجھے وہی بیان کرنا تھا کیونکہ کسی کو اشکال پر ہو جائے گا، لیکن قدرتی طور پر ابھی چوہان صاحب نے وہ بتا دیا، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، وہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اب دیکھیں، ایک ٹکڑے کو مانا جا رہا ہے، دوسرے ٹکڑے کو نہیں مانا جا رہا اسی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مرزا جی خود نبوت کے قائل ہی نہیں، رسالت کے قائل ہی نہیں، وہ کہتے ہیں نہ رسول آئے گا نہ نبی آئے گا۔ ہاں، اتنی سی بات ہے ان کے باتوں میں، جب آپ دیکھیں گے کہ مجھے یہ نام دے دیا گیا، بس نام ہے، بس یہ بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، حدیث لا نبی بعدی میں بھی نفی عام ہے،
اب پتہ نہیں یہ احمدی کہاں سے نبی مانتے ہیں مرزا جی. یہ لا نبی بعدی جو ہم کہتے ہیں نا، حدیث جو ہے کیا کہہ رہے مرزا جی؟ حدیث لا نبی بعدی میں نفی عام ہے. یہ نفی عام ہے، کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا. پس آگے لکھتے ہیں پس یہ کس قدر جرأت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے. کیا کہہ رہے ہیں بھئی؟ لا نبی بعدی وہ جو ہے نفی عام ہے، کسی قسم کا نہیں نبی آ سکتا. مرزا جی کہہ رہے ہیں، آگے کہہ رہے ہیں یہ کس قدر گستاخی ہے، جرت ہے، دلیری ہے. ان کو گستاخ کہہ رہے ہیں. کہہ رہی ہے کہ کس طرح جو ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ خیالات رقیقہ، اپنے جو ہے وہ باریک خیالات، ترہات، ان کی پیروی کی کر کے نصوص صریحہ، یعنی جو صریح نصوص ہیں ان کو رد کر کے اپنے خیالات کی پیروی کی جا رہی ہے. آگے قرآن کو عمدن چھوڑا جا رہا ہے. یہ تو عمدن چھوڑ رہے ہیں آپ. آگے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو وہی نبوت منقطع ہو چکی تھی. کہتے ہیں یہ کہاں تک درست ہوگا؟ نبی جو وہی ہے، جو نبوت کا سلسلہ وہ منقطع ہے، پھر بھی آپ مان رہے ہیں. پھر سلسلہ نبوت کا جاری کر اور پھر سلسلہ نبوت کو جاری کر دیا جائے. مرزا جی نبوت کے، رسالت کے بالکل قائل نہیں ہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ نبی آئے گا، رسول آئے گا، وہ گستاخ ہے. وہ صریح نصوص کو رد کر رہا ہے، اپنے خیالات ان کا پیروی کر رہا ہے. یہ مرزا جی کہہ رہے ہیں. اور ایسے کوئی میں نے دیکھی تھی ایک عبارت جس میں یہ ہے کہ مجھے صرف نام دیا گیا اس لیے میں کہتا ہوں، مجھے نام دیا گیا کہ تو نبی ہے بس. جی جی بہت شکریہ آپ کا حسین بھائی. جی یہی بات جو ہے نا، یہ مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے. ملفوظات جلد 5 صفحہ 551. نہیں، مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلفاء کا جو سلسلہ ہے، یہ تو مرزا صاحب نے چلایا ہی نہیں خلفاء کا سلسلہ. یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. خلیفہ اور جو ہے یہ پہلے اس کو کلیئر کر رہے ہیں، خلیفہ، اور چونکہ وہ رسالت کی بات کر رہے ہیں، نبی کی بات کر رہے ہیں، آپ خلیفہ کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے اس کو دیکھیں، ایک جگہ پہ آگے کھڑے ہو جائیں نا. اگر آپ پہلے رسالت کی بات کو کلیئر کر لیتے ہیں، پھر مجددین کی بات کے اوپر بعد میں آتے ہیں. نہیں، ابھی ہم نے بات کی ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلسلہ، انہوں نے کہا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، خلفاء ہوں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نبوت بند کر دی ہوئی ہے، کون جاری کرے گا اب آ کے؟ ہاں خلیفے ہیں، مرزا صاحب کا بھی ہے کہ میں خلیفہ ہوں، 13واں خلیفہ ہوں. تو خام ان کے متھے مارنا کہ وہ جو نبی کا انہوں نے دعویٰ کیا، پھر نبوت بند ہے. ابھی اسکانی صاحب نے کتنے خوبصورت ان کی تحریر پڑھی ہے. نفی عام ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. جو کہتے ہیں جب تم نبی آویں، وہ غلط تشریح کر رہے ہیں نا. مرزا صاحب نے خود نہیں اس آیت پہ کہا کہ جی دیکھیں میری نبوت کی دلیل ہے. یہ تو انہوں نے بنائی ہے نا بعد میں. اور مولوی محمد علی صاحب جو لاہوری جماعت کے امیر تھے، انہوں نے اس آیت کے متعلق کہا ہے، اور ان کی بات بالکل درست ہے، کہ انہوں نے کہا یہ مرزا بشیر الدین محمود نے بہاء اللہ کی نقل کر کے اس آیت سے نبوت نکالنے کی کوشش کی ہے. یہ مرزائیوں کا یہ کام ہے، بہاء اللہ کی نقل کر کے کیونکہ بہاء اللہ نے اس آیت کو پیش کیا تھا اپنی ثابت کرنے کے لیے نبوت. تو مرزا صاحب نے تو نہیں پیش کیا اس کو، لیکن مرزا بشیر الدین محمود نے چونکہ اپنی خلافتی گدی چلانی تھی، اس لیے اس نے یہاں سے اپنی نبوت ثابت کرنے کی کوشش کی، جہاں سے مرزا صاحب نے اپنی نبوت ثابت ہی نہیں کی. تو یہ جو انہوں نے کام کی کہ دجل کیا ہوا ہے بس،
وہ بار بار پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں نبی آویں تو پھر کہاں آویں؟ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بھی، اللہ تعالیٰ کی ابھی تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوئی تو پھر آپ جان جائیں کہ پھر اللہ کی مرضی نہیں ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتا جاری تو ہے پر اللہ کی مرضی ہے جب بھیجے، بھی ابھی تک نہیں بھیجا 1400 سال میں، تو پھر آئندہ کیسے آئے گا؟ تو یہ مذہب کا خیز عقیدہ ہے مرزائیوں کا. صحیح ہے. اسکانی بھائی دیکھیں وہ بھی اس چیز کو ایڈریس تو کر رہے ہیں. وہ جو ذلی بروزی نبی جو ہے نا، وہ ایک اب جو طارق بھائی ویسے مانتے تو ہیں کہ وہ ذلی بروزی نبی ہیں، بٹ وہ اس کو کوئی حقیقی نبی مانتے نہیں ہیں. تو ذلی بروزی وہ صرف اس کو ایز الفاظوں کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر یہ بات میرا خیال ہے یہ بے سود اور بے معنی رہے گی اگر ہم اس کو اور لیبریٹ کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب طارق بھائی ان کو صرف مجدد مان رہے ہیں اور مجدد کے ساتھ ساتھ وہ ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں، تو یہ دو چیزیں کہہ رہے ہیں، خلیفہ اور مجدد ہونا. تو اگر آپ مجدد اور خلیفہ کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو بتا دیں. نبوت والا چیپٹر تو ویسے ہی بند ہو گیا نا، تو وہ اب کوئی احمدی ہوگا یہاں پہ تو پھر اس سے بیٹھ کے بات ہوگی. لیکن احمدی بھی جو ہے ان کو ذلی اور بروزی حیثیت میں مانتے ہیں، تو ذلی اور بروزی کو ہمیں وہ کرنا پڑے گا لیبریٹ. تو ذلی بروزی کی بھی کوئی حیثیت تو ہے نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ایسی مثال نہیں ملتی، کوئی قرآن سے کوئی نہیں ملتی، حدیث سے کچھ نہیں ملتا. نہیں ٹھیک ہے اسکانی صاحب بات کریں گے. میں نے صرف ایک فکرہ یہ کہنا ہے کہ جس طرح مرزا صاحب نے کہا نا میں استعارہ کے رنگ میں مجھے انت منی بھی منزلت ولدی کہا گیا، خدا کا بیٹا گیا استعارہ کے رنگ میں، اسی طرح مرزا صاحب نے استعارہ کے رنگ میں مجھے نبی کہا گیا. تو نہ استعارہ کے رنگ میں بیٹا بیٹا صحیح ہوتا ہے، نہ استعارہ کے رنگ میں نبی نبی ہوتا ہے. جی جی اسکانی بھائی سیال صاحب سے بات کیجئے، ہم آپس میں بات کرتے رہیں گے. سیال صاحب میں نے ابھی دیکھا، ان سے بات کیجئے. سیال بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ ابھی اس ٹائم؟ جی میں تو ہوں لیکن میں مصروف تھا. چلو میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں. طارق چوہان صاحب نے کہا ہے کہ مرزا غلام محمد قادری آپ صرف استعارہ کے رنگ میں، آپ صرف یہ بتا دیں استعارہ کے رنگ کو بھی آپ یہ بتا دیں مرزا صاحب کے جو عقائد ہیں توحید کے بارے میں، جو انہوں نے اپنی مشابت دی ہے کہ اللہ مجھ سے اور میں اللہ سے ہوں، اور ایسی جو تحریرات ہیں، کوئی آپ کے پاس 2-4 تحریرات ہیں جو انہوں نے توحید کے اوپر لکھی ہیں جو آپ بتا سکیں، جو آپ کو لگتا ہے وہ تحریرات ٹھیک نہیں ہیں؟ میرا بی پی دیکھیں کتنا ہوگا، یہ چیک کریں ذرا، 103 ہے نیچے والا. نہیں یہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. تو بات اسی طرف ہی یہ جانی تھی. یہ جو بات کر رہے تھے نا طارق چوہان صاحب، غالباً اسی میں ہی معاملہ کلیئر ہو جانا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے استعارہ کے رنگ میں یہ کہا ہے کہ میں یہ لکھے وہ انت منی بمنزلہ والا دی، استعارہ کے رنگ میں کہا، اور استعارہ کے رنگ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اب یہ جب مانتے یہ بھی ہیں ہمیں کافر، جب استعارہ کے رنگ میں نبی یہ بھی مان رہے ہیں تو نبی کا منکر ہی یہ ہمارے نزدیک تو اسلام سے فارغ ہوتا ہے، یہ کافر ہوتا ہے. کسی مجدد وغیرہ کا یہ کیا بتا سکتے ہیں؟ جب استعارہ کے رنگ میں یعنی کہ نبوت کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، تو استعارہ کے رنگ میں یعنی کہ خدا کے وہ بیٹے کا منکر بھی کیا ہوگا؟ یعنی یہ ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت ان سے لے دیں تو مہربانی ہوگی. جی طارق بھائی بتا دیں استعارہ کے رنگ میں. یہ میں نے بڑی دفعہ میں نے بات کی ہے. مرزا صاحب نے آیت استخلاف سے استنباط کیا ہے کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ آ جائے، جو مجدد ہوتا ہے، وہ مجددین کو خلیفہ کہہ رہے ہیں، تو وہ جب آ جائے اور جو اس کا انکار کرے وہ فاسق ہے. تو فاسق کون ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان. تو ظاہر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے وہ مسلمان کہاں رہ گیا؟ وہ کافر ہی ہو گیا نا. بلکہ کافر سے بھی بدتر ہے، کافر تو سیدھا انکار کر دیتا ہے. فاسق وہ ہوتا ہے جو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن رسول کا انکار کرتا ہے عملی طور پر. تو فاسق تو کافر سے بھی بدتر ہے. تو مرزا صاحب نے یہ کہا مجدد جب آ جائے اس کا جو انکار کرے وہ فاسق ہے، اور یہ انہوں نے آیت استخلاف سے استنباط کر کے یہ بات کہی. اس وجہ سے جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے، جو جنبا صاحب کو نہیں مانتے، وہ فاسقین ہیں. جی جی محترم طارق چوہان صاحب نے یہ سورت النور کی آیت استخلاف پیش کر کے یعنی کہ ہمیں مرزا صاحب کے منکروں کو یعنی کافر قرار دیا ہے. تو مرزا صاحب نے سورت النور کی آیت استخلاف کا حقیقی مصداق تو یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے.
تو کیا طارق چوہان صاحب آپ کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس نے بھی انکار کیا، جتنے عرصہ بھی جس نے انکار کیا، کیا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے فارغ تھا؟ جی، حضرت ابو بکر کا بھی جس نے انکار کیا وہ بھی فاسق ہی ہوگا۔ لیکن اصل بات ہے کہ مرزا صاحب نے صرف یہ نہیں کہا، مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس میں دو ادوار ہیں۔ ایک وہ دور ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد شروع ہوا، خلافت علی منہاج نبوت کا دور۔ پھر اس کے بعد پھر دوسرا دور جو شروع ہوا، جو روحانی خلافت کا دور ہے، وہ دوسری صدی ہجری سے شروع ہوا، جس کے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے وہ پہلے مجدد تھے۔ اسی کو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں۔ تو مرزا صاحب 14ویں صدی کے مجدد تھے، تو وہ 13ویں خلیفہ تھے اسی خلافت اسلامیہ محمدیہ کے۔ تو آیت استخلاف میں جس خلافت کا وعدہ دیا گیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، اسی کو حدیث مجددین میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا جو دین کو نئے سرے سے تازہ کر دے گا۔ اور یہی بات مرزا صاحب نے کہی ہے کہ آیت استخلاف میں اسی خلافت کا وعدہ کیا جیسی حضرت موسیٰ کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو خلافت چلی وہ نبی کہلاتے تھے حالانکہ، لیکن مرزا صاحب لکھتے ہیں وہ مجددین تھے، اس وجہ سے کہ وہ نئی شریعت تو کوئی لے کے نہیں آئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کو خدمت کرنے کے لیے وہ آتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مجددین آئیں گے وہ بھی کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہی خدمت کار ہوں گے۔ تو یہ پوری بات ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ خلیفہ علی منہاج نبوت تھے کافی نہیں، اگلی بات بھی بتائیں نا کہ وہ روحانی خلافت کا جو دور ہے جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، جو سلسلہ مجددین ہے جو دوسری صدی ہجری سے شروع ہوا، وہ دوسرا دور ہے، وہ قیامت تک جاری ہے۔ جی اچھا، ایک تو جی بات کریں۔ جی اچھا، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیال بھائی یہ بہت بہتر ہے کہ ہم اب یہ جو چیزیں ہیں نا، دیکھیں ان کے ہم اب دیکھیں جب وہ چیزوں کو اس طرح الیبوریٹ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں مطلب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، مطلب ہیں بھی نہیں ہیں بھی، مطلب وہ ایک کنفیوژن کا مقام ہے یہاں پہ نا، مطلب کوئی ریئلٹی میں اگر آپ کہہ دیجیے کہ ذلی اور بروزی، وہ ذل اور بروز کے طور پہ ہے ہی نہیں، وہ حقیقت پہ بیس نہیں کرتے، تو وائی ناٹ ہم لوگ توحید کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے مرزا صاحب نے توحید کے اوپر جو مرزا صاحب نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بیان کیا ہے، تو آپ اس کے اوپر آپ کے پاس تحریرات ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے آپ یہ بتا دیں، جو انہوں نے وہ ان کی کتب میں ہے کہ اس وقت میرے پاس زیادہ تو نہیں ہے، میں اس وقت نہ کوئی اور کام کر رہا ہوں، میں کہوں جو مجھے مثال اس پر وقت جو حوالہ نہ ہو یا مثال کچھ بات کا جس کا سیاق و سباق کا نہ پتہ ہو تو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میرا جہاں تک اعتراض، ایک دو باتوں پر اعتراض ہے۔ ایک تو دیکھو مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا الہام ہے کہ انت منی بے منزلہ والدی، کہ تم بے منزلہ میرے والد کے ہیں، اس کا یعنی کہ پوچھ سکتے ہیں آپ دوسرا کیا نام ہے طارق چوہان صاحب سے، بھئی اس کا کیا جواب ہے کہ یعنی کہ باقی جو بھی یہ کما یا جو بھی پیش کریں گے تو اس میں وہ دوسرا ہوگا تو صحیح نا، یعنی کہ والد کی نفی جب قرآن نے کر دی ہے تو یہ کہنا کہ تم بے منزلہ میرے والد بیٹے کے ہے، تو بیٹے کی جب قرآن نے نفی کر دی ہے تو اس کے بے منزلہ ہونا تو یہ سراسر میرے نزدیک تو کفر ہے۔ دوسرے نمبر پر مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کا الہام ہے کہ اس میں خدا نے اس کو کہا کہ تجھے یعنی کن فیکون کی طاقت دی گئی ہے، تو کن فیکون کی طاقت جب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہ یعنی کہ پھر تیسرا نمبر پر یہ بھی ہے کہ وہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے جو دیکھا کشف میں دیکھا خدا بننے والی بات تو زمین و آسمان بنایا، تو پھر یہ جو کن فیکون کی طاقت ہے یہ ایک خدائی دعویٰ ہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا یعنی ثبوت دیا جا سکتا ہے؟ جی جناب۔ اچھا، ایک یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے سیال صاحب، ویسے تو مرزا صاحب کو 2 بیماریاں تھیں جنہوں نے اپنے بارے میں بتایا تھا، لیکن کن فایا کہ ان سے ٹھیک نہیں کر سکے اپنے آپ کو؟ جی یہ بالکل آپ کا درست سوال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے یہ ایک کن فیا کون کا یہ استعارہ کے رنگ میں ہے
بھئی جو جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا میں خدا ہوں، پھر میں نے زمین آسمان پیدا کیے کشف میں، تو اس سے مراد مرزا صاحب نے خود ہی لکھا ہے کہ اس کا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسل آتا ہے اس کے ہاتھ سے نئی زمین اور نیا آسمان روحانی طور پر بنایا جاتا ہے. تو کن فایا کون کی طاقت بھی اسی لحاظ سے استعارہ کے رنگ میں ہے روحانی طور پر، ورنہ مرزا صاحب اپنے پیشاب اور پخانے کا کوئی کر لیتے، سر ہاں درد کا کر لیتے کچھ. دوسرا ایک سوال ہے آپ کے لیے. اگر میں آپ کو استعارہ کے رنگ میں کہہ دوں کہ میں طارق صاحب کا ابو ہوں، آپ کیا کہیں گے اس کا؟ یہ فضول بات ہے ایک، نہیں سر، استعارہ کے رنگ میں ابو. پوچھ رہا ہوں بمنزلہ فرزند بن جاتے ہو تو میں آپ کا کیا کہتے ہیں بمنزلہ ابو کیوں نہیں بن سکتا؟ بھئی ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے، آپ کو الہام ہوا ہے کوئی؟ جی ہاں جی، میں فلانے کا ابو ہوں، میں فلانے کا پھوپھڑ ہوں. آپ چوہان کا ابو ہوں، مجھے الہام ہوا ہے، آپ اس پہ یقین کریں گے؟ نہیں، میں کہوں گا لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ کیوں بھائی؟ میری مرضی. اچھا، جمبا صاحب آ کے کچھ بھی بولتے ہیں ہاں، یعنی وہ مان لیں گے؟ جمبا صاحب کچھ بھی بولتے ہیں مان لیں گے، مرزا صاحب کچھ بھی بولتے ہیں مان لیں گے، آپ جو بولیں گے ہم کبھی نہیں مانیں گے. میں لاجیکل ایک سوال کیا آپ سے. دیکھو ہاں جی، میں نے بھی لاجیکل جواب دیا کہ میری مرضی، ہاں مجھے پتا میں نے ہے آپ کو نہیں ماننی، کر لیں جو کرنا. آپ کا دماغ آپ کی مرضی، ہاں، آپ کی خبر آپ کی میرا مرضی. دماغ میری مرضی، میرا ماننا میری مجھے مرضی. معلوم ہے میں صرف کہہ رہا ہوں کن فایا کن کا اختیار ملا ہے، اپنی دو بیماریاں نہیں ٹھیک کر سکے. کن فایا کن کا اختیار ملا ہے. ہاں، میں نے تو اس کا جواب دے دیا ہے، اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو پھر آپ یہ ریپیٹ کرتے رہیں. بتا رہا ہوں نا استعارہ منترا اس کو گھر بھی جا کے ریپیٹ کریں. یہ سن تو لے نا سر، میں کہہ رہا ہوں صرف کن فایا کن سے. دیکھیں میں اویس صاحب ابھی آئے واپس. اویس صاحب، سیال صاحب نے بات کی ہے کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مجھے کن فایا کن کا اختیار ملا ہے. تو کہ اگر کن فایا کن کا اختیار ملا ہے تو اپنی دو بیماریاں نہیں ٹھیک کر سکے تھے. ان کو سب کو پتہ ہے، ایک بہانے کی مسئلہ تھا. یعنی آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو نہیں ملا تھا، کیا کن فایا کن نہیں ملا تھا ان کو؟ وہ کچھ بھی کر دیتے تھے، وہ اپنے آپ کو کبھی خدا کا بیٹا تو بنا آپ نے لینا. ابھی ثابت کیا ہے نا کہ وہ کچھ نہیں کر سکے، کن فایا کن ان کو مل گئی تھی تو طاقت. واقعی کچھ نہیں سکے. ہاں، تو اس کا مطلب ہے وہ استعارہ کے رنگ میں تھی. یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ استعارہ کے رنگ میں بات تھی کہ روحانی طور پر کن فایا کن کا مطلب کی یہ جو ہوتا بات ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کن فیا کن کی جو بات ہے طارق صاحب، وہ بھی استعارہ کے رنگ میں تھی، اوریجنل نہیں تھی. ہے. مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے ہر جگہ، ایک مثال دی ہے ابھی ان کو، خود ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے. ویسا ایک مثال میں نے ان کو دی. میں کہ میں کہوں کہ مجھے الہام ہوا کہ استعارہ کے رنگ میں طارق چوہان صاحب کے ابو جی ہوں. نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ مت کریں. یہ غلط بات ہے. دیکھیں بات ہے رسپیکٹ، ابن آدم بھائی رسپیکٹ کا دائرہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی، میں استعارہ کے رنگ سے واپس لے لیتا ہوں، لیکن یہ غلط نہیں ہے کہ خدا کا اپنا بیٹا کہہ لینا، یہ غلط نہیں ہے. یہ غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. دیکھیں اس کو یہاں پہ سیال صاحب بیٹھے ہیں، زاہد اسقانی صاحب بیٹھے ہیں. میں نے بتایا کہ یہ کس قدر غلط ہے. ایک انسان کو میں کسی کا کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا والد ہوں، بمنزلہ والد ہوں، تو وہ کس قدر غلط ہے. خدا کا بیٹا بنا لینا شدید ترین غلط ہے. میں شاید میرے منہ میں الفاظ بھی نہیں وہ والے میں کس طرح کے لفظ استعمال کروں کہ کس طرح کے، یعنی کہ اپنے لیے وہ بات نہیں پسند کی گئی، لیکن خدا کے لیے یہ پسند کیا گیا کہ زمین عثمان پھٹ جائے وہاں پہ، جو کہ کہتے ہیں جب یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. اور وہاں پہ شرم بھی نہیں آتی کہ آپ بولو کہ جی میں نے استعارہ کے رنگ میں بولا ہے. میں نے بھی وہی لفظ بولا ہے، میں نے کچھ نہیں بولا، لیکن مجھے سب نے بتایا کہ آپ دیکھیں آپ اپنی آپ کسی کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں. ہم نکل جائیں گے بھائی پھر اگر آپ سنتے نہیں. جی سر، کیا کہا آپ نے؟ میں میزبان کو کہہ رہا ہوں بھئی یہ شرم بے شرم شروع ہو جائے گا. میں صرف اپنی ایک بات ختم کر کے آپ بولیے گا سر. شرم بے شرم کی ضرورت ہی نہیں ہے نا بھائی. ہاں جی، ایک عمر رسیدہ انسان 80-85 سال کا ہے، آپ شرم بے شرم کر رہے ہیں. چلے نہیں کہتے شرم کریں، چلے اتنا کہتے شرم بے شرم کی، ہم نے اپنی بات کی، ختم. کانی صاحب آپ مائنڈ نہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ میں اپنے الفاظ کو مزید آسانی کرتا ہوں، لیکن میری ایمان اجازت نہیں دیتا کہ خدا کا بیٹا بنا لینا. کرتے ہو مس کرو. دیکھو میرے بھائی، بات یہ ہے اب مجھے آپ کا بھائی مجھے سمجھ آ گئی ہے اسکانی صاحب، مجھے ذرا اپنی بات کر لیں دیجیے، ٹھیک ہے؟ میں صرف 2 منٹ کے لیے بول رہا ہوں، آپ مائنڈ نہ کیجیے. آپ کا ان کے الفاظ پسند نہیں ہے، میں صرف کہتا ہوں خدا کا بیٹا بنا لینے کے لیے، خدا کا بیٹا بن جانے کے لیے خوف نہیں آتا خدا کا. یہ تو میں بولوں نا، قبر میں ڈر نہیں آتا وہاں پہ کہ جی وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کہیں گے مجھے اپنے لیے بیٹے کا لفظ پسند ہی نہیں. تم نے اپنے آپ کو استعارہ کے رنگ میں بیٹا کہہ رہے ہو، استعارہ کے رنگ میں میری وہ والی صفات کہہ رہے ہو جس سے میں نے دنیا کائنات بنا دی، اور تم سے کچھ بھی نہیں ہو سکا، تم سے اپنی بیماریاں بھی ٹھیک نہیں ہو سکی. کوئی لفظ غلط استعمال نہیں کر رہا.
اور ایک چیز میں اور ایڈ کرتا جاؤں یہاں پہ کہ ابھی طارق صاحب فرما رہے تھے کہ مرزا صاحب نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے مجدد ہیں. مجھے دکھاؤ یار قرآن و حدیث سے کہ ان کو مجدد کہا ہے. کیوں ہم لوگوں کو اس چیز کا خدا کا خوف نہیں آتا کہ اللہ کے نام پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری کسی بات کے اوپر جھوٹ باندھا گیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے. وہ اللہ کے نبی تھے, ٹھیک ہے, اللہ کے اوپر ڈائریکٹ جھوٹ باندھ رہے ہو یار کہ جی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ مجدد تھے. پھر میں کوئی دنیاوی مثال دوں گا پھر پسند نہیں آئے گی. نہیں تو میرے خیال کے مطابق آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں, آپ گستاخ ہیں رسول کے. میرے خیال کے مطابق آپ کو شرم بھی نہیں آتی, آپ کو خیال بھی نہیں آتا, آپ کو خوف خدا بھی نہیں آتا, آپ کو خوف خدا بھی نہیں آتا, آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, گستاخیاں کر رہے ہیں, کہ یہ مجدد ہے, گستاخیاں کر رہے ہیں آپ. یہ ایسی بات ہے جیسے میں کہوں آپ گستاخیاں کر, آپ کو خوف خدا بھی نہیں آتا, آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ نے مرنا نہیں ہے, خدا کے آگے کھڑا نہیں ہونا, جواب دہ نہیں ہونا آپ نے, خوف خدا بھی نہیں آتا آپ کو شرم بھی نہیں آتی, خدا کا ذرا سا خوف نہیں آتا. کیا کسی نبی کو مجدد کہا گیا آج تک؟ اچھا ابن آدم بھائی آپ کا سوال آ گیا ہے, آپ کا سوال آ گیا. اگر ہم خاموش ہوں گے تو سوال ایڈریس کر پائیں گے, بولتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. اچھا دیکھیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویس بھائی ہے میرے پاس بھی چانس بولنے کے لیے؟ ہاں کیوں نہیں بھائی. نہیں. اچھا میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی جو تحریرات ہے نا, جو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں, یہ تحریرات کسی ایک بندے کی ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ مرزا صاحب نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو اسی صفحے میں یا اگلے صفحے میں جا کے اس دعوے سے وہ نکل بھی گئے ہیں. یعنی کہ ایک جگہ پہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور آگے ہی چند سطروں کے بعد وہ اس دعوے سے نکل گئے ہیں, پھر آگے چل کے پھر دعویٰ کر دیا ہے, آگے نکل کے پھر نکل گئے. مطلب کہ ہر بات کا تضاد ان کی اپنی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا. جو بھی آپ دعویٰ ان کا نکالنا چاہیں ان کی کتابوں سے نکال سکتے ہیں آپ. اگر آپ اس بات میں نکالنا چاہیں تو وہ بھی نکل آئے گا, انکار میں نکالنا چاہیں تو وہ بھی نکل آئے گا. اچھا ایک چھوٹی سی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک میں چھوٹی سی عبارت آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے مجدد ہیں وہ یا ذلی بروزی ہیں یا جو بھی ہیں استعارہ کے رنگ میں ہیں, تو یہ ایک تحریر ہے میرے پاس. یہاں پہ انہوں نے ایک مماثلت جو ہے نا وہ بیان کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, کیونکہ ان کا دعویٰ بھی مسیح ابن مریم ہونے کا بھی ہے اور پھر دوسری طرف مسیح ہونے کا بھی ہے. اب پتہ نہیں اس میں سے استعارہ کون سا ہے اور حقیقی کون سا ہے. یعنی کہ مسیح ہونے کا دعویٰ بھی ہے اور حقیقی ابن مریم ہونے کا بھی دعویٰ ہے. ان کیٹیگوریکل وہی دعویٰ ہے جس کا ذکر یعنی کہ احادیث میں آتا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے اس کے مصداق بھی خود کو قرار دیا ہے, اور دوسری طرف مسیح کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں ہوں بلکہ مسیح ہوں. اچھا یہ ایک عبارت ہے کہ یہاں پہ مسیح ابن مریم کے نازل ہونے کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ کیوں مسیح ابن مریم نہیں واپس آنا تھا, موسیٰ یا کوئی اور نبی جو ہے واپس کیوں نہیں آئے. تو اس کے بارے میں ایک مماثلت ہے یہاں پہ. اب یہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے پوری عبارت پہ. اچھا ایسے وقت میں ان کی طرف مسیح ابن مریم بھیجا گیا, موسوی شریعت میں کی بات ہو رہی ہے یہ کہ ایسے وقت میں ان کی طرف مسیح ابن مریم بھیجا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے مسیحوں اور خلیفوں میں سے آخری مسیح اور آخری خلیفہ اللہ تھا. اب دو باتیں یہاں پہ آ گئی, ایک تو آخری مسیح تھا اور ایک آخری خلیفہ تھا. موسوی شریعت میں آخری خلیفہ, اب خلیفہ کا لفظ بھی آ گیا اور مسیح کا لفظ بھی آ گیا. یہاں پہ اب یہ ظاہر ہو گیا کہ مسیح کا مطلب خلیفہ ہی ہے, یعنی کہ مسیح کا جو معنی ہے نا وہ بھی خلیفہ ہی ہے, خلیفہ مسیح دونوں ایک ہی چیز ہے. اچھا آگے چلیں. جو برخلاف سنت اکثر نبیوں کے بغیر تلوار اور نیزہ کے آیا تھا. اب یہ دوسری تمثیل آ گئی یہاں پہ کہ وہ مسیح جو آیا تھا, وہ خلیفہ جو آیا تھا موسوی شریعت میں, وہ بھی بغیر تلوار کے اور بغیر نیزے کے آیا تھا. یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت موسوی میں خلیفۃ اللہ کو مسیح کہتے ہیں. لے جی اب یہ واضح ہو گیا کہ خلیفۃ اللہ کو ہی مسیح کہتے ہیں, اور حضرت داؤد کے وقت یا ان سے کچھ عرصہ پہلے یہ الفاظ بنی اسرائیل میں شائع ہو چکا تھا. یعنی کہ بنی اسرائیل میں یہ عام تھا کہ جو مسیح ہوتا ہے نا اسی کو خلیفہ کہتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسیح بھی تھے
اور خلیفہ بھی تھے، اور بغیر تلوار اور نیزہ کے آئے تھے وہ، یعنی کہ انہوں نے کوئی جہاد یا جنگ وغیرہ جو ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ تمثیل بیان ہو رہی ہے یہاں پہ، مرزا صاحب اپنی تمثیل کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ بہرحال اگرچہ بنی اسرائیل میں کئی مسیح آئے، لیکن سب سے پیچھے آنے والا مسیح وہی ہے جس کا نام قرآن کریم نے مسیح ابن مریم بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ واضح بھی ہو گیا کہ ان کی شریعت کے اندر کئی خلیفہ اور کئی مسیح آئے تھے، لیکن جو آخری مسیح آیا اس کا نام قرآن میں آیا ہے، اور وہ ہے ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم۔ اب جیسے پیر اسقانی صاحب نے وہ آیت پیش کی تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی، اور بعد میں پے در پے کئی انبیاء ان کی جو ہے شریعت میں آئے، تو یہ وہی نبیوں کا سلسلہ ہے جن کو مسیح بھی کہا گیا اور خلیفہ بھی کہا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، مسیح بھی ان کو کہا گیا اور خلیفہ بھی کہا گیا، اور انہی مسیحوں اور خلیفوں میں سے جو آخری خلیفہ ہے، جو آخری مسیح ہے، وہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ اچھا، بیان کیا گیا بنی اسرائیل میں مریمیں بھی کئی آئیں، لو جی، یعنی کہ جو مریم ہے نا وہ بھی کئی آئیں، کیونکہ اب ظاہر ہے سارے مسیح تھے، خلیفہ تھے، تو مریم بھی کئی ہونی چاہیے تھی، تو بنی اسرائیل میں کئی مریم بھی آئیں، اور ان کے بیٹے بھی تھے کئی۔ لیکن مسیح ابن مریم یعنی ان تینوں ناموں میں سے ایک مرکب نام بنی اسرائیل میں اس وقت اور کوئی نہیں پایا گیا، سو مسیح عیسیٰ ابن مریم یہودیوں کی اس خراب حالت میں آیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ آیات مصوفہ بالا میں ابھی ہم نے بیان کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اس امت کے لیے وعدہ تھا۔ اب امت کا ذکر آ گیا جی، اب وہ پیچھے پورا بیان دینے کے بعد اب امت کا ذکر آ گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا اس امت کے لیے وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرز پر ان میں بھی خلیفے پیدا ہوں گے۔ لو جی، اب یہ جو مجددین کا ذکر ہے نا وہ آ گیا، اب یہ مجدد، خلیفہ، مسیح، یہ سب ایک ہی چیز ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ نبی ہیں۔ اس امت سے بھی وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل کی طرز پر ان میں بھی خلیفے پیدا ہوں گے۔ اب ہم جب اس طرز کو نظر کے سامنے لاتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور تھا کہ آخری خلیفہ اس امت کا مسیح ابن مریم کی صورت مثالی پر آوے، اور اس زمانہ میں آوے کہ اس وقت سے مشابہ ہو جس وقت میں بعد حضرت موسیٰ کے مسیح ابن مریم آئے تھے، یعنی 14ویں صدی میں یا اس کے قریب اس کا ظہور ہو، اور ایسا ہی بغیر سیف و سنان یعنی کہ بغیر تلوار اور نیزہ کے، اور بغیر آلات و حرب کے آوے، جیسا کہ حضرت مسیح ابن مریم آئے تھے، اور نیزہ ایسے ہی لوگوں کی اصلاح کے لیے آیا ہے جیسا کہ مسیح ابن مریم اس وقت خراب اندرون یہودیوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ اور جب آیات ممدوحہ بالا پر غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ ضرور آخری خلیفہ اس امت کا جو 14ویں صدی کے سر پر ظہور کرے گا حضرت مسیح کی مثالی صورت پہ آئے گا۔ تو اب یہ پوری عبارت جو ہے نا یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو سلسلہ نبوت موسوی شریعت کے اندر تھا ان کو مسیح بھی کہا جاتا تھا اور خلیفہ بھی کہا جاتا تھا، اور اسی طرز پہ وعدہ تھا اس امت کے ساتھ بھی کہ اسی طرز میں اس امت کے اندر بھی مسیح بھی آئیں گے، خلیفہ بھی آئیں گے، اور وہ ہوں گے کون؟ نبی، جس طرح کے موسوی شریعت میں تھے، اور انہی کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور اس صدی کا جو آخری خلیفہ تھا وہ جی مسیح ابن مریم یعنی کہ مرزا صاحب تھے اور نبی تھے۔ اس پوری عبارت کی تفصیل اگر آپ سمجھے، مفہوم سمجھے، تو مرزا صاحب کا یہ نبوت کا دعویٰ بھی ہے اور آخری نبی ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ جی بہت شکریہ ابوبکر بھائی آپ کا۔ ہم چیزوں کو نا اب ہم کسی ابوبکر ایک میر لوگ صاحب واپس کا لے کے چلتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو 70 سال سے میں مرزا صاحب کو پڑھ رہا ہوں اور مرزا صاحب جانتا ہوں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب کا کیا دعوت۔ ابو بکر میر کو جو ان کا سب سے بدترین منکر ہے، اس کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب کا اصل منشا کیا تھا، اور یہ ہمیں تبلیغ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی حیرانی کی بات ہے کہ ایک عیسائی کافر سے جا کے آپ پوچھیں یہ ذرا مجھے سورہ بقرہ کی تفسیر تو پڑھ کے سنانا، ایسی بات ہے یہ۔ طارق بھائی ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم سب باتوں کو چھوڑتے ہیں ایک طرف، اور میں آپ کو کوئی ایک دو چیزیں بتاتا ہوں، اور آپ کی مہربانی ذرا اس کے اوپر آپ نے مجھے روشنی ڈالنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے۔ میں پورے لیمپ ڈال دوں گا۔ اچھا، ٹھیک ہے، بات یہ ہے، میری بات سنیے، بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے اگر کوئی بھائی بات کرے گا تو فوراً چوہان صاحب، کیونکہ وہ اکیلے ہیں، ان کو پورا جواب دینے کا حق دو نا، اس کو ختم کر کے نیا سوال مت کرو۔
अभी अगर वो आदम भाई को जवाब देना चाहते हैं या अबू बकर को जवाब देना चाहते हैं तो उनको दे दीजिए, बाद में नया सवाल कीजिए प्लीज। मैं तो यही समझता हूँ, आप यही है। ठीक है तारिक भाई, आप अगर जवाब देना चाहते हैं तो आप दे दें फिर। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया अस्कानी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और मैंने उनको जवाब दे दिया। अब आप अवैस साहब आप करें बात। ठीक है, अच्छा मेरी कुछ चीजें हैं। अच्छा अवैस भाई एक सेकंड सिर्फ, ये अभी जो मैंने इबारत पढ़ी है ना, तारिक चौहान साहब ने जो मुझे जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि अबू बकर को ज्यादा समझ आई है, मिर्जा साहब को समझ नहीं आई। मैंने देखे अपनी तरफ से कुछ भी बताया नहीं है, अपनी तरफ से कुछ भी इसकी तफहीम नहीं की, तफसीर नहीं की, कुछ भी नहीं कहा। सिंपली उर्दू की इबारत है, ना कि फारसी की है, ना अरबी की है, ना इंग्लिश की है, उर्दू की इबारत है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ तो उर्दू तो मुझे आती है। और उर्दू का कोई जुमला होगा, कोई इबारत होगी, कोई तहरीर होगी, तो उसको चले ज्यादा नहीं तो कम अज कम कुछ 95% तो मैं समझ ही लूंगा। अब इतना भी गया गुजरा तो मैं नहीं हूँ कि उर्दू की इबारत को ही ना समझ सकूं। तो उर्दू की इबारत को 95% जो मैं समझा हूँ वो मैंने आपके सामने बयान किया है कि यहाँ पे जो खिलाफत है मूसवी शरीयत की, उसके हवाले से एक तमसील बयान की गई है और उसको अपने ऊपर फिट किया गया है। और बिल्कुल उसी तरह जैसे वहां पे मसीह आए और खलीफा आए और उन्हीं को नबी कहा गया है, इसी तरह इस उम्मत से वादा है। ये मिर्जा साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे भी खलीफा आएंगे और सेम उसी तर्ज में आएंगे जैसे मूसवी शरीयत में आए। और अब जिस तर्ज में वहां पे आए उसी तर्ज में मैंने यहाँ इस उम्मत में भी लेने हैं ना। जो इस उम्मत में मसीह आएंगे या खलीफा आएंगे वो नबी होंगे और उसी तरह से नबी होंगे जैसे मूसवी शरीयत में नबी थे। और जैसे उस शरीयत के अंदर, मूसवी शरीयत के अंदर आखिरी जो खलीफा हुआ है उसको इब्ने मरियम कहा गया है, और उसी तर्ज पे इस उम्मत का भी जो आखिरी खलीफा होगा उसको इब्ने मरियम कहा जाएगा और वो आखिरी खलीफा होगा। इसमें मैं अपनी तरफ से कौन सी तफहीम पेश कर रहा हूँ या कोई मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है? कुछ भी नहीं। जो उन्होंने मिर्जा साहब ने बताया है, जो लिखा हुआ है उर्दू की तहरीर में, वो ही मैंने सामने रखा है। अब किसी को समझ आए ना आए वो तो उसकी अपनी मतलब मर्जी है ना, या समझ ले उसका अपना एक इल्म है। आपने ये तहरीर पढ़ी, लेकिन उससे पहले आपने तमहीद ये बांधी कि मिर्जा साहब की किताबें जो हैं वो मिर्जा साहब ने नहीं लिखी, वो किसी और ने लिखी हैं। क्योंकि मिर्जा साहब जहाँ पे एक चीज बयान करते हैं उसकी आगे वो कर देते हैं, तरदीद कर देते हैं। तो ये मुनकिराना तर्ज है पढ़ने का। हमें तो ये बात नहीं ऐसे लगती कि उन्होंने तरदीद कर दी, हमें तो सारी बात समझ आ रही है। आपको लगती है ना ऐसे, इस वजह से आप उनके मुनकिर हैं। तो ये भी तहरीर आपने अपनी तरफ से एक ऐसी पढ़ी है जिसमें आप समझ रहे हैं कि कोई इसमें मुतजादात हैं। भाई यही रोना तो हर वक्त मैं रोता हूँ। अवैस भाई भी कहते हैं मेरा इससे जिक्र न करें आयत इस्तखलाफ का। यही बात तो मैं मिर्जाइयों को कहता हूँ। मिर्जा साहब ने यही कहा है, आयत इस्तखलाफ के मुताबिक खिलाफत का सिलसिला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद था। वो मुजद्दिदीन थे, बेशक वो नबी कहलाए, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत ख़त्म है। इसलिए उनके जो खुलफा हैं मुजद्दिदीन, उनको मुजद्दिद का नाम दिया गया। तो यही बात मैं हर वक्त रोता पीटता रहता हूँ, यही हवाले पेश कर करके कि मिर्जाइयों देखो, मिर्जा साहब तो ये कह रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म है, मुजद्दिदीन का सिलसिला जारी है। यही वो खिलाफत जो आयत इस्तखलाफ के मुताबिक है। ये खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया, मैं इसका 13वां खलीफा हूँ और 14वीं सदी में आया हूँ, इसलिए मसीह इब्ने मरियम कहलाता हूँ। उसी मुशाबत की वजह से, जिस तरह से कि 14वीं सदी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह बन के आए गए थे, तो मैं भी मसीह इब्ने मरियम हूँ, वो भी मसीह इब्ने मरियम है। उनकी वालदा का नाम मरियम था और मुझे रूहानी तौर पर मरियमी सिफ्त से इब्ने मरियम बनाया गया। ये उन्होंने इस तारा के रंग में जो उन्होंने बात की, जिसका आप मजाक उड़ाते हैं जी हमल हो गया, हमल हो गया। तो ये बात उन्होंने नहीं बयान की है। अच्छा, मैंने मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाया, बल्कि मैंने सिर्फ इतना ही कहा है कि जो मैं समझा हूँ कि मिर्जा साहब की जो बातों में है या उनकी तहरीरों में है तजाद है। अभी देखें यही मिसाल जो मैंने आपके सामने रखी है ना, कि एक तरफ तो मिर्जा साहब नबूवत को बंद करते हैं, फिर उसके अंदर से एक रास्ता भी निकालते हैं और वो रास्ता ये निकालते हैं कि नहीं नहीं शरीयत लाने वाले नबी बंद हैं, बगैर शरीयत वाले नबी आ सकते हैं। ये रास्ता भी मिर्जा साहब ने रखा इसके अंदर से। मुजद्दिदीन है ना, इस रास्ते के ऊपर मुजद्दिदीन है वो। हाँ तो वो सुन तो लेना, नबी जारी किए हैं मिर्जा साहब ने, सुन तो लेना। अब यहाँ पे ये रास्ता रखने के बाद यहाँ पे जो तमसील बयान कर रहे हैं, जो अपने ऊपर फिट करने के लिए, वो वहां से ले रहे हैं जहां पे नबियों का जिक्र है, यानी कि मूसवी शरीयत के अंदर नबूवत है। वो जो वहां पे मसीह आए हैं या जो खलीफा आए हैं वो नबी हैं। तो मिर्जा साहब अगर उसके साथ मिसाल दे रहे हैं, अगर तो ये मुजद्दद हैं,
تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو موسوی شریعت میں جو نبی آئے ہیں وہ بھی مجدد تھے، نبی نہیں تھے، اور عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ بھی نبی نہیں تھے، مجدد نہیں، تھے. یہ یہ ہم ماننا کیسے پڑے گا. مانیں کہ وہ نہیں تھے؟ وہ نبی تھے، ہم تو کہہ کہ رہے مرزا ہیں. صاحب ان کے ساتھ دیکھیں میری مثال دے بات رہے ہیں سنیں، ان کو. ابو بکر میر صاحب آپ پڑھتے رہتے ہیں نا حوالے، یہ سنیں ذرا. مرزا صاحب کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ کو افاظ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی. اس وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی. یہی معنی اس حدیث کے ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اور بنی اسرائیل میں اگرچہ بہت نبی آئے مگر ان کی نبوت موسیٰ کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا، بلکہ وہ نبوت براہ راست خدا کی ایک محبت تھی، یعنی اطاعت تھی. حضرت موسیٰ کی پیروی کا اس میں ذرہ کچھ دخل نہ تھا. اس وجہ سے میری طرح ان کا یہ نام نہ ہوا کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی، بلکہ وہ انبیاء مستقل نبی کہلائے اور براہ راست ان کو منصب نبوت ملا. اور ان کو چھوڑ کر جب بنی اسرائیل کا حال دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کو رشد اور اصلاح، صلاح اور تقوی سے بہت کم ہی حصہ ملا ہے. اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی امت اولیاء اللہ کے وجود سے عموماً محروم رہی، اور کوئی شاذ و نادر ان میں ہوا تو وہ حکم معدوم کا رکھتا ہے، بلکہ اکثر ان میں سرکش، فاسق، فاجر، دنیا پرست ہوتے رہے. اسی وجہ سے ان کی نسبت حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کی قوت تاثیر کا توریت اور انجیل میں اشارہ تک نہیں ہے. توریت میں جا بجا حضرت موسیٰ کے صحابہ کا نام ایک سرکش اور سخت دل اور مرتکب اور معاصی اور مفسد قوم لکھا ہے، جن کی نافرمانیوں کی نسبت قرآن شریف میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک لڑائی کے موقع کے وقت انہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ جواب دیا، یعنی تو اور تیرا رب دونوں جا کر دشمنوں سے لڑائی کرو، ہم اسی جگہ بیٹھیں گے. یہ حال تھا ان کی فرما برداری کا. مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں وہ جوش سے عشق الہی پیدا ہوا اور توجہ قدسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاثیر ان کے دلوں میں جو ظاہر، انہوں نے خدا کی راہ میں بھیڑوں اور بکریوں کی طرح سر کٹائے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ فرق ہے، وہ بطا رہے ہیں. وہ اچھا چلے انبیاء میری کہلائے. ٹھیک ہے ڈریس ہو گیا. میری بات سنیں ابو بکر بھائی، اب میں جو بات کر رہا ہوں نا پلیز میری طارق بھائی، میں یہ جو لب لباب یہ جو چیزیں نا، کیونکہ آپ نے ہمارا استمرا استعمال کر کے تو آپ نے تو اس کو فٹ کر ہی دینا ہے. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، میں اپنے جو میرے غیر یہ جو میرے مسلمان بھائی ہیں، پلیز آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے گا، اور پلیز آپ سے میں پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں. لیکن میں کچھ عبارتیں پڑھنے لگا ہوں مرزا صاحب کی، اور آپ لوگ اس کے اوپر کوئی پریشان نہ ہوئیے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ طارق صاحب سے میں اس ٹائپ، کیونکہ لمبی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، چھوٹی بات کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھ لگے اور ہم ایڈریس کرواتے ہیں. طارق بھائی سے اسکانی بھائی آپ کی تھوڑی ہیلپ چاہیے ہوگی، کچھ فارسی کی چیزیں ہیں، میری فارسی پڑھتے ہوئے میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، تو میں اگر کوئی غلطی کر جاؤں تو پلیز اس کو بھی اگنور کیجیے گا. تو میں نے آپ سے کچھ فارسی کے کچھ اشعار ہیں جن کا میں نے مترجم بھی آپ سے کروانا ہے. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز تو قرار دے دیا خود کو، اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اور بات یہاں سے آگے چل پڑی، اور انہوں نے کہا کہ وہ خدا کا بروز بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور 15 مارچ 1906 کے خود ساختہ الہامات میں سے ایک الہام یہ بھی ہے ان کا کہ جس کی انتا منی میں منزلات بروز، تو مجھ سے میرے بروز کے رتبے میں ہے، تو مجھ سے میرے بروز کے رتبے میں ہے. یہ خود ساختہ کیوں کہا ہے؟ یہ تو آپ نے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ خود ساختہ الہام ہے، کو خدا کا خوف کریں. اچھا بھائی، تو جب آپ کو پتہ یہ خود ساختہ ہے تو پھر ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ پھر تو ایک بندے نے اپنی اٹکل پچو مار دی ہے، تو اب چھوڑے پھر ان کو، خود ساختہ ہے یہ تو. جی میں معذرت چاہتا ہوں جی. اچھا تو مجھ بھئی سے آج میرے یہ بھی مرزا صاحب کا الہام ہے، انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے. وہ تو ظاہر ہے اس کو تو آپ نہیں مانتے، وہ پہلے ہی پتہ ہے ہمیں. پیار سے اچھا تو مجھ سے میرے بروز کے رتبے میں ہے، تو یہ مطلب تھوڑا بھائی چھوٹا سا آسان سا اس کا مترجم کر دیں. بھئی ہر مرسل جو اللہ تعالیٰ کا بروز ہوتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے مرزا صاحب بھی تھے، مرسل تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی تھے رتبے کے اعتبار سے. ہاں بروز ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کر. یہ ہو گیا. اچھا اگر ان کی وہ جو دوسری والی بات ہے انتا منی بے منزلات توحید و تفرید،
مجھ سے ایسے ہے جیسے کہ میری توحید اور تفرید. ہم، اللہ کی توحید، اللہ کی ہاں تو ایسے ہے، تو مجھ سے ایسے ہے جیسے کہ میری توحید. ہاں توحید میں تو اس وہ کا بھی برداشت مطلب نہیں کرتا یہی کسی ہے کو. کہ توحید اللہ میں تعالیٰ تھوڑی کی برداشت کرتا وہ تو کسی کو. ہے نہیں، توحید کا توحید. مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، ہاں. اور تفرید کا مطلب ہے اس کا یکتا ہونا، تو یعنی مجھ اس سے کا ایسے ہے جیسے کہ تو یکتا ہے، تو تفرید میں ہے. ہاں. تو اس کا مطلب ہے وہ مرزا صاحب کا آنا اللہ تعالیٰ کا شان بیان کرنا ہے، کہ وہ اس کی توحید کو بیان کرنا اور اس کی یکتائی کو نہیں بیان نہیں کرنا، نہیں یہ اس کا نہیں نہیں مطلب ہے. نہیں نہیں wait. مطلب آپ کی مرضی سے تھوڑی نکلے گا. جو تحریر ہے اس کی جو تحریر کہہ رہی ہے، تحریر یہ کہہ رہی تو ہے. پھر آپ اپنی مرضی سے نکال لیں، میں اپنی آپ مرضی اپنی سے کیوں مرضی سے نکالوں بھائی؟ میں اپنی مرضی سے کیوں تو پھر نکالوں؟ میں نے تو نکال دیا، پھر آپ آپ کہہ رہے ہیں نہیں میری مرضی نہیں، آپ نے ماننی. نہیں، وہ لکھا ہے تو مجھ سے ایسے ایسا ہے، تو مجھ سے ہاں بے ایسا ہے منزلات جیسے کہ میری انت توحید. منی بے منزلات انت بنی بے منزلات توحیدی و تفریدی. ہاں. یہ تو نہیں کہا تو میری توحید ہے، تو بلکہ مجھ بے سے منزلہ ایسا، ہے. تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری ہاں توحید. ہاں بے منزلات ہے نا، توحید کے ایسے ہی بے مقابلے میں. منزلات ولادی ہے. انت منی بے منزلات ولادی، تو مجھ سے میرے بیٹے کی طرح ہے، بیٹا نہیں ہے. اسی طرح تو توحید و تفرید کی طرح ہے، یعنی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کا یکتا ہونا بیان کرنے والا ہے، یہ مطلب اس کا. نہیں نہیں، یہ بیان بیون کرنے والا تو آپ اپنے پاس سے ڈال لیں. خیر وہ اب ظاہری چلیں بات ہے پھر اسٹیٹمنٹ کریں. آپ کہیں کہ نہیں مجھ سے آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، پھر آپ خود ہی ترجمے کرتے جائیں، مجھ وہ سے کیوں پوچھ رہے ترجمہ ہیں. جو لکھا ہے، وہ جو لکھا ہے وہ تو اب آپ نے یہ لائنیں مرزا صاحب نے وہ لائنیں پھر آگے لکھی نا، جو لائنیں ہاں آپ بیان تو کرتے ہیں پھر مرزا مجھ سے صاحب نے لکھی پوچھنے ہوئی. کی کیا ضرورت ہے، پھر تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی اس کا ترجمہ، مجھ سے کیوں اچھا، پوچھ رہے ہیں. یہ جو کشف کا جو موقع ہے، اور ہاں کشف کے اندر یہ جو ہوتا ہے سلسلہ، تو ہاں یہ کشف والا ایسے ہی بیکار چیز ہوتی ہے کشف، یا کشف واقعی کوئی چیز نہیں، ہوتی ہے؟ کشف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، میں نے زمین و آسمان پیدا بھی کیے. اس کا ہاں. مطلب انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک جو مرسل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ایک طرح کا روحانی زمین و آسمان نئی آسمان پیدا کرتا ہے، اس لحاظ سے یہ کہا گیا. تو مرزا نہیں، میں نے تو یہ تو آپ پتہ نہیں کیا تحریر ہے ابھی آگے بات کرتی. میں نے تو صرف کشف کی بات کی ہے. کشف جو ہے حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، تو اور پھر وہ یہ سب جھوٹ کہاں ہے، اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ نہیں. میں کشف کی تعریف پوچھ رہا ہوں، کشف کی تعریف. نہیں، کشف میں کوئی چیز بیان کی گئی، کچھ مطلب وہ مقصد ہوتا ہے سچ اس پہ کا، تو نہیں ہوتا نا، اس ایسی میں بیکار، مطلب مطلب ہوتا ہے سچ کوئی. نہیں ہوتا وہ، کوئی ایسی بیکار چیز ہوتی ہے. اور میں تو پوچھ رہا آپ یہ ہوں، کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. تو میں تو بتا رہا ہوں کشف بے معنی نہیں ہوتا، اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی. ابھی تو بتایا میں نے، آپ کہتے ہیں نہیں ویسے بیکار سی گندی اچھا سی چیز کشف ہوتی میں ہے، جھوٹ سا ہوتا ہے. وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں بات، پھر اپنی بیان کر رہے ہیں. اچھا کشف میں یہ عجیب ہی ہے. دیکھنا کہ میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ میں وہی خدا ہوں، ہاں تو یہ مطلب یہ کیا، ہاں یہ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو ابھی تو میں نے آپ کو بتایا، آپ نے کہا آسمان پیدا نہیں کرنے یہ والی تو بات میں تحریر چھوڑا، ابھی بعد آسمان کو میں آئے پیدا گی، کرنے والا تو چھوڑا، ابھی یہ تو میں نے اس کا خود مطلب خدا بتایا. ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی خدا ہوں. ہاں. تو خدا بھی ایسے ہی ہے نا، بھی خدا کا نمائندہ کے طور یہاں پہ پہ لکھا نہیں استعارہ ہے، کے رنگ میں یہ استارہ کے بات ہے رنگ نا. میں نہیں لکھا. کتاب ورنہ مرزا البریہ، صاحب خدا ہیں، مرزا صاحب خدا کتاب ہیں، تو البریہ، خدا بن کے انہوں نے کیا طبیہ کیا پھر. دوئم قادیان، 1933، آئینہ کمالات ہاں اسلام، صفحہ نمبر 5634، طبع جدیدی ربوہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں. جب وہ خود کو خدا دیکھ رہے ہیں اور یقین بھی کیا انہوں نے کہ میں وہی ہوں، ہاں تو اب اس میں ستارہ استورہ تو کہیں ہے نہیں. ہاں ہاں. تو کیا نہیں اچھا نہیں، آپ میں بتا دیں کیوں اس کا کہوں کیا بھائی، وہ تو یہ مرزا صاحب ستارہ خدا نہیں ہیں؟ لکھا یہاں پہ نا. تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں استعارہ نہیں، نہیں خدا ہے، کیوں ہے بھائی؟ تو پھر خدا ہوئے نا پھر سچ مچ. نہیں تو استارہ چلو لکھا نہیں ابھی نا، تو وہ آپ انہوں نے کہہ اپنی رہے ہیں کتاب میں استعارہ لکھا نہیں نہیں استارہ. آپ نے استارہ، آپ کو پتا ہے. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ کہتے ہیں استعارہ لکھا نہیں ہوا، نہیں، اس تو کا لکھا مطلب وہ نہیں نا، سچ ان مچ کی خدا تحریر تھے، میں نہیں ہے استارہ. ہے نا. ہاں تو اس کا کیا، میں کہہ رہا ہوں یہ استعارہ ہے، اپنے آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں کی نہیں لکھا آپ نہیں کا ہوا. علم اپنے نبی سے زیادہ ہے. بھئی ہر چیز اس طرح کی جو بات ہے، خدا کا بیٹا، توحید تفرید، انتا بنی بے منزلت عرشی، میں یہ عرش تو ہوں. آپ کو سوچنا تو چاہیے، مرزا صاحب عرش ہے خدا کا. کرنا چاہیے، مجھے چاہیے. ہاں. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں یہاں بھی استعارہ ہے، لیکن مرزا صاحب تو نے نہیں مجھے تو لکھا کوئی استارہ. سوچنے کی مرزا ضرورت صاحب نے لکھا ہے میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں.
استعارہ ٹھیک ہے، میں نے اس کا خود حوالہ دے، میں ابھی دیکھا پڑھ کہ میں پڑھ دیتا ہوں. استعارہ کے رنگ میں خدا ہوں اور یہ استعارہ کے رنگ میں وہی اچھا ہوں. یہ ٹھیک ہے، حوالہ دے، میں ابھی کھولتا ہوں ساری عبارت. کیا ٹھیک ہے لکھا کہ ہوا ہے آپ حوالہ؟ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر ہاں. 564 طبع جدیدیہ ربوہ. تاری صاحب پھس کی جان شکنجے اندر جی میں روح ویلن وچ گنا. اب ایسا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کشف رانا اسد بھائی آپ اوپر آ جائیں. اگر اسلامک لٹریچر میں بزرگوں نے باتیں لکھی ہیں ٹھیک ہے، جس نے جو کفریہ بات لکھی ہوگی اس کو ہم کہیں گے کفریہ بات ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ اب یہ بات ہے کہ ابھی تو ہم صرف لا الہ الا اللہ کے اوپر بات کریں. جتنی میں نے 3 باتیں پڑھی ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہیں. ابھی آگے بہت کچھ ہے. یہ میرے جو دوست ہیں نا یہ انہوں نے میرے اوپر ہی چڑھائی کر دینی ہے. میں صرف ان سے ڈر رہا ہوں آگے جا کے میں کچھ اور پڑھوں گا تو وہ تو مطلب میں کیا خیر وہ پھر استعارہ. صاحب آپ نے صحیح نہیں پڑھا. آپ نے مرزا صاحب الزام لگایا ہے انہوں نے کشف میں دیکھا تھا بھائی جان. میں نے اچھا کشف میں دیکھا کہ خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں. تو انہوں نے کہیں یہ تو نہیں کہا کہ میں نے استعارہ کے رنگ میں دیکھا. اچھا تھوڑی سی بات وضاحت کرنے دیجئے جب تک آئیں. جی جی کریں آپ. نہیں آپ آ گئے تو بات ختم. اور نہیں وہ میں یہ کہہ رہا تھا 564 پہ تو عربی عبارت ہے یہ، جہاں سے یہ کہا ہے کہ 564 صفحہ یہ آئینہ کمالات اسلام صفحہ آئینہ کمالات اسلام لکھا ہے تفصیل ذالک ان اللہ اذا اراد شیئا. وہ اچھا یہ مجھے بتائیں وہ ایسے والا کیا ہوتا ہے؟ ایسے والا کیا ہوتا ہے؟ کیا ایسے والا؟ یہ عربی اس کو اردو کے اندر جو عربی کے اندر ایسے جو لکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ دو ہوتا ہے نا یہ تو پھر 24 ہوگا. نہیں دو تو نہیں 2 ایسے ہوتا ہے، ایک ایسے ہوتا ہے ایک 6 ہوتا ہے. یہ ادھر سے جو بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے وہ 6 ہوتا ہے، دائیں ہاں طرف تو سے شروع 64 ہی ہے یہ. ہاں تو یہ پھر عربی اس کا اردو لکھا ہوگا نا انہوں نے. کتاب البریہ سوات. ابھی آپ نے آئینہ کمالات اسلام پڑھا تھا. اور یہ پوری بتا رہا ہوں نا. وہ کتاب البریہ سوات اور یہ 70 طب دوئم کتاب البریہ میں ہے یہ ہیں یار. ابھی آپ نے آئینہ کمالات اسلام کا ہے وہ میں نے کھولی ہے. اب آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. او بھائی یہ دیکھو یار میں کیا کہہ رہا ہوں. اور ٹوٹا کہیں پر لکھا ہوا نا. اور ٹوٹا نہیں ہے یہ پورے کا پوری 3107 صفحوں کا قادیانیوں کا آپریشن ہے اس کے اندر. ہاں تو کس نے لکھا ہے؟ مرزا صاحب کے لکھا ہوا ہے اور مرزا صاحب نے لکھا کسی منکر نے لکھا ہے نا. اور مرزا صاحب کے منکر نے لکھا ہوا ہے نا. ٹوٹے بیچ میں سے نکالے ہوئے ہیں نا. اور ٹوٹا نہیں ہے مرزا صاحب نے لکھا ہے. مرزا صاحب کا الہام لکھا ہے اس کے اندر. یہ مرزا صاحب اچھا پوری عبارت ہے. چلے پڑھے پوری عبارت پڑھیں. میں پوری پورا صفحہ پڑھ کے سنائیں. پوری عبارت پڑھ دیتا ہوں. چلو پوری عبارت پڑھیں. چلے پوری عبارت پڑھیں. اچھا آپ کہہ رہے ٹوٹا نہیں. اور سلولی ٹھیک ہے سلولی. طارق صاحب اچھا ایک اور پڑھ لیتے ہیں نا آگے چلے جاتے ہیں. ابھی جس کا ذکر کر رہے ہیں اسے تو مکا لیے پورا. اور یار اس کو بھی نکالنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے. وہ سیال صاحب بیزی ہیں وہ پتہ نہیں کدھر ہے. یہ جو پھر آپ کہیں آپ کے پاس ٹوٹا ہے کیوں کہہ رہے ہیں میرے پاس پوری عبارت ہے؟ یہ ان کی کتاب کا ایک ریفرنس ہے. ٹوٹا نہیں ہے یہ ان کی کتاب کا ریفرنس. ٹوٹا ہی کہتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے پوری کتاب نہیں ہے آپ کے پاس نہ صفحہ ہے. اس میں سے 2 لائنیں آپ کے پاس ہیں. یہ طارق صاحب میری بات سنیں. میرے اوپر پینڈنگ رہنے دیں. میرے پہ اتنا تو اعتبار کر لیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں نے کہا میں نکال دیتا ہوں. آپ جس تحریر پہ بات کر رہے ہیں نا آپ کہتے ہیں اب اگلی پہ چلیں. وہ اس کو پہلے کر تو لیں. دیکھیں میں نے سیکوینس کے ساتھ پہلی 2 تو بتائی نا. تیسری ہوگی. اب میں ذرا چوتھی ایک اور بتاتا ہوں بڑی مزیدار. وہ تو سن لیں ذرا. سنائیں. یہ مولوی مفتی محمود صاحب ہیں. پتہ ہے آپ کو ان کا؟ ٹھیک ہے. مولوی مفتی محمود مرزا صاحب کا منکر ہے نا مولوی. ٹھیک ہے اس کو چھوڑتے ہیں. 1 منٹ ٹھہرتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اچھا یہ جو مرزا صاحب پہ جو نازل ہوا ہے جو الہامات اس کا درجہ قرآن کے برابر ہے.
کہ مولوی مفتی محمود نے کہا ہے؟ اچھا نہیں، ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں، مطلب جو ان پہ الہامات ہوئے ہیں مرزا صاحب کے نہیں، اوپر. مرزا صاحب نے کہا ہے قرآن جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن وحی کیا اس طرح مجھے وحی ہوئی، لیکن نہیں قرآن کے برابر ہو نہیں سکتا کیونکہ مرزا صاحب کی الہامات شریعت نہیں ہے، قرآن تو شریعت ہے، آخری شریعت، اس میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا، تو یہ غلط بات لکھی ہے جس نے لکھی. ہاں جی، ہاں پڑھ لیں، اس میں وہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ میری جو الہامات ہے وہ شریعت ہیں. نہیں، شریعت کی تو میں نے بھی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا ہے کہ کیا مرزا صاحب کے اوپر جو الہامات ہوئے ہیں کیا یہ قرآن کے برابر ہیں، میں نے یہ پوچھا. ہاں تو قرآن شریعت نہیں ہے، قرآن شریعت نہیں. قرآن تو شریعت ہے. ہاں تو اگر کوئی کہے میرے الہام قرآن کے برابر ہیں تو وہ یہی کہے گا میرے الہامات شریعت ہیں کہ نہیں. ہاں وہ ہاں شریعت ہے. ہاں تو یہی میں کہہ رہا ہوں مرزا صاحب کے الہام شریعت نہیں ہے، مرزا صاحب نے تو کبھی قرآن نہیں نا شریعت کہا ہے. کہ میرا جو ہے میرے جو الہامات ہیں وہ قرآن وہ بالکل قرآن جیسے ہیں، ایسا تو نہیں نا مرزا صاحب نے کبھی کہا. طارق صاحب ہیلو، نوک نوک نوک. جی مرزا صاحب نے کبھی ایسا تو نہیں نا کہا جو میرے الہامات ہیں وہ بالکل قرآن جیسے ہیں، مطلب وہ نہیں ہے. نہیں، مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری جو وحی ہے وہ ایسی ہے جیسے قرآن کی وحی ہے، لیکن مطلب قرآن کی قرآن کے یعنی برابر ہوگی نا، قرآن کے برابر برابر کے ہوگی. یار نہیں ہوئی، مطلب صرف انہوں نے اتنا کہا ہے کہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، میری وحی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسے ہی جیسے زبور تھی، جیسے انجیل تھی، جیسے تورات تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف، ایک ہی خدا ہے بھیجنے والا. مطلب سیم ہی ہوگی نا، سیم ہوگی پھر تو. سیم کیسے ہو گئی؟ سیم تو تب ہو جیسے مرزا صاحب ایک کہیں طرف میں نہیں سمجھ پایا، ایک میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ قرآن کی وحی آئی ہیں ویسے اس کا مطلب مرزا صاحب کے اوپر جو الہامات ہوئے ہیں ویسے ہی مرزا صاحب کے اوپر بھی الہامات ہوئے ہیں، تو دونوں سیم ہی ہیں، جیسے قرآن آیا ویسے وحی آئی وہ والی. نہیں دونوں برابر ہو. نہیں، قرآن جس نے بھیجا وہ بھی اللہ تعالیٰ تھا جی، مرزا صاحب کو وہی جس نے بھیجی وہ بھی اللہ تعالیٰ تھا. ایک منٹ سائلنٹ کریں اسکانی بھائی سے نا، زاہد اسکانی صاحب ایک فارسی کا شعر کا ترجمہ تو کر دیں ذرا یار، آپ کی مہربانی. ایک میری جگہ ٹکتے نہیں پھر اگلے چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو یہی وہی بات ہے، ہے طوطے پڑے ہوئے ہیں نا آپ کے سامنے، وہ آپ کو جوش آیا ہوا طوطے اسی کے پڑھنے اوپر کا. بات کر رہا ہوں، اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو یار اسکانی بھائی یہ بتائیے گا، میری غلطی مجھے معاف کر دیے گا، مجھے صحیح پڑھنا نہیں آئے گا. انچائے من بشنوم ز وحی خدا و خدا پاک دانمنش از خدا ہم چو قرآن منزائش دانم از خطاہا ہمیں است امانم. اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے آپ؟ پہلی بات یہ ہے کہ میری جو پارشین ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی غلط پڑھ رہے ہیں. اگر آپ وہ حوالہ دیں، اس حوالے کو دیکھ کے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیں میں اس کا حوالہ جو ہے وہ بھی دے دیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے اونچا من بشنوم ذا وحی خدا، نہیں ایسا الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ بالکل غلط پڑھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی و خدا پاک دانمش از خدا. آپ کے پاس کیمرہ ہے تو کیمرے میں دکھائیں. ہاں وہ نا میرا بیک کیمرہ اصل میں آن نہیں ہوتا ہے. سید صاحب آپ موجود ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ بتائیے. اچھا ایک منٹ، یہ جو نزول المسیح صفحہ نمبر 99 طبی الاول قادیان 1909، روحانی خزائن کون سے ہیں؟ یہ نزول المسیح ہے، صفحہ نمبر 99 ہے. نہیں، جلد کا نمبر بتا. جلد کا نمبر یہاں پہ میرے پاس نہیں ہے، ریفرنس نہیں لکھا ہوا. ترجمہ پڑھیں اس کا. خدا کی جو وحی میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں ایسے ہی ہر غلطی سے پاک سمجھتا ہوں. قرآن کی طرح اسے تمام غلطیوں سے پاک یقین کرتا ہوں، یہی میرا ایمان ہے. قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک. وہی ہو گیا نا، سملرٹی ہو گئی نا، سملر ہو گئی. کیونکہ الہام جو ہے الہام تو اچھا اس کا مطلب ہوا مرزا صاحب کے الہامات قرآن شریعت ہیں.
نہیں اس میں دانت نہ نکالنے بتائیں میں عرض کرتا تو ہوں پھر ابھی تو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسی طرح ہیں، جی تو میری عرض تو پھر مرزا صاحب کے الہام شریعت ہے؟ نہیں میری عرض تو سن لینا. قرآن پاک ہر غلطی سے پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کی اتھینٹسٹی قرآن نے خود دی ہے. قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں یا الہام کے بارے میں یا کسی لٹریچر کے بارے میں جو قرآن کا دعویٰ ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. کا جواب میں نے دیا ہے، قرآن جس کیا نے الہام کیا تھا وہ